چلے دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اب آواز میری صحیح آ رہی ہے سب کو؟ جی حبیب بھائی تو آ رہی ہے۔ آلرائٹ، فون کو ٹلٹ کیجیے گا لینڈسکیپ موڈ میں، آپ کو تب جا کر پکچر پوری آئے گی، بیکاز وی آر یوزنگ اے کیم کارڈر، تو دیٹس اے پرابلم وین یو آر واچنگ لائیو۔ اینی ویز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل، اینڈ فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دی اورینٹیشن سیشن آف وومن لیڈرشپ بیچ 2۔ پہلے بیچ میں ہم نے ٹو بی ویری آنیسٹ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا زبردست ریسپانس آئے گا اور اس طرح کے اسٹوڈنٹس ملیں گے اور اس طرح کی انگیجمنٹ رہے گی۔ ان شارٹ اس طرح کی سکسیس ملے گی پہلے بیچ میں، الحمدللہ۔ اٹس آل بائی دا گریس آف اللہ عز وجل، اور آئی نو کہ آپ یہاں پر جو لوگ میجورٹی ابھی موجود ہے وہ بیچ 1 کی ہی ریفرنس سے آئے ہیں۔ بیچ 1 میں ہی آپ کے کوئی دوست، احباب، رشتہ دار، بچیاں، بچے رہے ہیں اور ابھی بھی ہے، جن کی وجہ سے آپ بیچ 2 میں آئے ہو۔ اینڈ ان فیکٹ وی ور فورسڈ ٹو لانچ بیچ 2 آف ویمن لیڈرشپ، لٹرلی وی ور فورسڈ۔ اکیڈمیا کا کوئی پلان نہیں تھا کہ ویمن لیڈرشپ بیچ 2 اتنی جلدی لانچ کیا جائے، کیونکہ بیچ 1 جنوری میں ہی لانچ ہو گیا تھا، اور وی ور پلاننگ کہ بیچ 2 ہم ایٹ لیسٹ اگست یا پھر سپٹمبر میں لانچ کریں۔ بٹ نن دا لیس اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور اللہ ہی گائیڈ کرتے ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنی ہے، آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات جوابات لیں گے، اور جو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انہی چیزوں میں آپ کو میں کلیئر کروں گا یہ وومن لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے، یہ بیچ آپ کو کیوں لینا چاہیے، یا جو آگے ہے وہ کیوں ہے، اس میں اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے، اس کا ایم، اس کی ایم کیا ہے، ہمارا پرپز کیا ہے، کیا کچھ کروایا جائے گا، وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں پر جاؤں، کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، خاص کر جو یہاں پر ابھی اباؤٹ ٹو گیٹ میریڈ بچیاں ہماری، یا پھر جن کے ابھی نئے نئے بچے پیدا ہوئے، ان کے لیے تو بے انتہا امپورٹنٹ ہے جو کچھ چیزیں میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں۔ بیکاز جب بیچ 1 کی بچیوں کے ساتھ یا پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ ایسے سیشنز ہوتے ہیں جہاں پر میں خاص طور پر ان کو پہلے ہی ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ یہ سیشنز آپ پہ شاید باری ہونے والے ہیں، تو خود کو مینٹلی پریپیئر کر کے آئے گا، کیونکہ ان سیشن میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے فیکٹس ہیں، کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جو میں آپ کو دینے والا ہوں، جس کے بعد شاید آپ کو دنیا ویسی نہ دکھے جیسے آپ ابھی تک دیکھ رہے تھے، یا پھر انفیکٹ آپ خود کو بھی دیکھنے کا نظریہ میں بھی چینج کر دو۔ ایسی کوشش کرتا ہوں میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرنے کی اور ایسا ڈیٹا دینے کی۔ اور آج آپ کے ساتھ پہلے ہی میں ڈسکلیمر دے دوں کہ اگلے 20 سے 25 منٹ آپ پہ تھوڑے باری ہونے والے، اور بہت ضروری ہے کہ وہ آپ پہ باری ہو، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جس چیز کی طرف میں آپ کے لینے جانے والا ہوں اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ سب سے پہلے مجھے صرف اتنا بتا دے، ہو از دا ینگیسٹ گرل ہیئر ان دا سیشن؟ کوئی ہے جو ٹین ایج میں ہے یہاں پر؟ صرف ہینڈ ریز کر دے۔ اینی ون ان ٹین ایج، مجھے بس گرامر ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو 13 14 15 اپ ٹو 20 تک ہو۔ اینی ون ہیئر؟ آلرائٹ، وی ہیو سم، ٹھیک ہو گیا۔ اور مجھے یہ بتا دے، اینی ون ہیئر جو 40 کراس کر چکی ہے؟ صرف ہینڈ ریز کرے۔ اینی ون ہیئر جو 40 کراس کر چکی ہے؟ بس اتنا ہینڈ ریز کر دے آپ، 40 سال کی عمر سے جو پار ہو گئی ہے۔ اوکے، وی ہیو ہیئر دوز ایز ویل، یو کین رائٹ ان چیٹ ایز ویل، میں دیکھ لوں گا، بیکاز آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ مائی ورڈس اکارڈنگلی۔ بہت کم لوگ ہیں 40 پلس، آلرائٹ، پھر ٹھیک ہے۔ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھا ہے اور اس کائنات میں بھی رکھا ہے، اسی نظام سے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا تمہارے اندر اور آسمانوں میں، جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے یہ حق ہے۔ اب یہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ہم سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا، تمہارے اندر، جو کہ انسان دیکھ بھی نہیں پاتا ہے، اس وقت کم سے کم دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، اور آسمانوں میں، تاکہ تمہیں
بات سمجھ آ جائے کہ ایک یہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے، جو زمرہ میں نے بھیجا ہے، یہ حق ہے، یہ بالکل درست ہے، سچ ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جو رول قرآن میں بات بار بار بیان کر رہے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہوتے کہ اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے، اگر تمہیں حق تک پہنچنا ہے، تو کچھ آیات میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، میں تمہارے سامنے کچھ نشانیاں دیتا ہوں جس کو تمہیں ڈی کوڈ کرتے رہنا ہے، عقل لگاتی رہنی ہے، اور تم انشاءاللہ حق تک پہنچ جاؤ گے۔ یتلو علیہم آیات کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب باہر جو چل رہا ہے آسمانوں میں، اس پہ کبھی اور جائیں گے، لیکن آپ کے اندر جو چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو، ہر ایک بچے کو، ہر ایک بچی کو ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس بچے کو، بچی کو یہودی، نصارہ، ہندو، بدھسٹ بنانے والے اس کے ماں باپ ہوتے، یعنی فطرتاً وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اب اس فطرت سے ہٹانے کا نام ماں باپ ہوتے، اور خاص کر جو اس فطرت سے بچے کو ہٹا دیتی ہے، مسلمان ہو کر بھی اس کو کچھ اور ہی بنا دیتی ہے، وہ ایک ماں ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے، مطلب موسٹ آف دا ٹائمس۔ اب یہ اندر کون سی نشانی ہے، پہلے اس کی طرف تھوڑا جاتے ہیں۔ ایک خاص طرح کا کیمیکل، ایک خاص طرح کا ہارمون، ایک خاص طرح کا پانی آپ کے اور میرے جسم کے اندر ہے، جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں۔ اب تھوڑا ٹیکنیکل ہونے والا ہے، میرے ساتھ رہے گا، اگلے 5-7 منٹ میں آپ کو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا، اور یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں وومن لیڈرشپ سیشن میں، وومن امپاورمنٹ سیشن میں، یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو خاص طرح کا کیمیکل، یہ جو خاص طرح کا ہارمون ڈوپامین ہے نا، یہی اصل میں انسان ہے، یہی ہماری ہرس ہے، یہی ہماری لالچ ہے، یہی ہماری شہوات ہے، یہی ہمارے ڈیزائرز ہے۔ ایون دو ایک اور بھی بڑا کیمیکل ہے اس کے پیچھے، بٹ نن دا لیس انسان جو کچھ ہے نا، وہ یہی ڈوپامین ہی ہے۔ کسی چیز کی خواہش، کسی چیز کی ہرس، انسان کی لالچ، انسان کو جانور، انسان کو حیوان بنانے والا جو مالیکیول ہے نا، وہ یہ ڈوپامین ہے، میجر مالیکیول ہے یہ، جو یہ کام کرتا ہے۔ اور اگر یہ مالیکیول ہو بھی نہ تو انسان کبھی پروگرس کر نہیں سکتا ہے، انسان کبھی ایڈوانسمنٹس کی طرف، انسان ٹیکنالوجی کی طرف، انسان بہتر سے بہترین چیزوں کی طرف جا بھی نہیں سکتا ہے۔ اور جو چیز انسان کو دنیا میں جنت بنانے کے لیے مجبور کرتی ہے، جو کہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک انسان دنیا میں، ہر عورت دنیا میں، ہر مرد اس دنیا میں اپنی جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس جنت کو کی طرف لے کے جانے والا جو کیمیکل ہے نا، وہ یہ ہے۔ یعنی وہ جو مہم میں کروا رہا ہوتا ہے، وہ جو موومنٹس کروا رہا ہوتا ہے اس جنت کے لیے، وہ یہ ڈوپامین ہے۔ لیکن اس کیمیکل کے ساتھ نا بہت بڑا لوچا ہے۔ لوچا یہ ہے کہ جتنی بھی بربادیاں اس دنیا میں ڈائی گئی ہے، جتنی بھی خرابیاں اس دنیا میں آئی ہے، جتنے بھی ریپس ہوئے ہیں، جتنے بھی بچوں کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، جتنے بھی تشدد، ظلم، فرعون اس دنیا میں پیدا ہوئے، نمرود اس دنیا میں پیدا ہوئے، یزید اس دنیا میں پیدا ہوئے، وہ اس کیمیکل کے بیس پہ ہوئے۔ اس کیمیکل میں جب جب ریگولیشن میں فرق آئے گا، جب جب اس کی آپ سمجھ لے بیلنس میں، یا اس کی جو مہم ہے اس میں، یا اس کے فلسفے میں چینج آئے گی، تب آپ نے ہی اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی آپ میں، اور اپنے ہی آس پڑوس میں ایسے ایسے جانور دیکھو گے، ایسے ایسی وحشی لوگ دیکھو گے، ایسے ایسے ظالم اور شہوت پرست لوگ دیکھو گے کہ آپ کی روحیں کانپ اٹھے گی۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کیمیکل کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور میں ڈائریکٹ آپ کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں۔ پاکستانی آرمی جب بنگلہ دیش گئی تھی نا 70s میں، تو وہ نا پریگننٹ جو مسلمان نما سولجرز تھے پاکستانی آرمی کے، وہ وہاں پر جو پریگننٹ عورتیں تھیں نا، ان کے پیٹ کاٹتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کیوں؟ گیس کرے، امیجن کرے وہ یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہوں گے۔ پہلی بات یہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ کے بھی چونک گئے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پاکستانی آرمی، مسلمان آرمی، یہ تو کیسی بات آپ کریے، ڈاکیومنٹڈ چیز ہے، پڑھے گا کبھی۔ نندلس آپ سوچے ذرا، ایک مخلوق، مسلمان نما مخلوق جس نے کلمہ پڑھا ہے، اپنی ہی مسلمان بہن کے ساتھ، اپنی ہی مسلمان بچیوں کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا، اور وہ سارے کے سارے کلمہ گو تھے، اور وہ سارے کے سارے ایسے لوگ تھے جن کو بچپن میں آپ جیسے ابھی اپنے چھوٹے بچوں، بچیوں، نیسز، نیفیوز کو چومتی رہتی ہے نا، اور بولتی رہتی ہو کتنا پیارا خوبصورت بچہ ہے، ان کے ساتھ بھی ویسی حرکتیں کی جاتی تھی۔ ان کی بھی ماسیاں، ان کی بھی تائیاں، ان کی بھی چاچیاں بچپن میں ان کو گود لیتی تھی، ان کو چومتی تھی اور بولتی تھی کتنا حسین بچہ ہے خدا کا، اور اوپر سے اس کو کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس مسلمان نما جو مخلوق ہے نا، اس نے ایسی حرکت کی، اور اس حرکت کے پیچھے جو کیمیکل ہے نا،
جو میجر کیمیکل ہے وہ یہ ڈوپامین ہے. وہ لوگ شرط لگاتے تھے آپس میں 10-10 روپے کی, کچھ ٹکوں کی شرط لگاتے تھے آپس میں. وہ ٹکا ہے نا بنگلہ دیشی کرنسی, تو کچھ ٹکوں کی وہ جو ہے نا وہ شرط لگاتے تھے کہ چلو شرط لگاتی ہے جو سامنے سے بنگالی عورت گزر رہی ہے, یہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے, میل ہے یا فیمیل ہے. میل ہوگا شرط جیت گیا, فیمیل ہوگا شرط ہار گیا. اور اس بیس پہ وہ ایک زندہ عورت, عورت مسلمان بہن کا پیٹ کاٹتے تھے اور دیکھتے تھے, اور پھر اس پہ خوش ہوتے تھے, سیٹسفائی ہوتے تھے. افریقنز کو جب افریقہ سے یورپ لایا جا رہا تھا شپس کے تھرو, یا ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا تھا واپس, تو بیچ میں لگ بھگ 1000 نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, لاکھوں افریقنز نے سمندر میں چھلانگیں ماری ہے اپنی جان بچانے کے لیے. وائٹ سے, جب وائٹ سپرمیسی چل رہی تھی, جب ریسزم چل رہا تھا, جب یہ ریسس موومنٹ پورے کے پورے یورپ میں, پورے کے پورے امریکہ میں چل رہی تھی, لاکھوں افریقنز, لاکھوں بچیاں افریقہ کی, لاکھوں بچے افریقہ کے, لاکھوں بوڑھے افریقہ کے, وہ لوگوں نے چھلانگیں ماری ہے سمندر میں اپنی جان بچانے کے لیے. کن سے؟ ان مخلوق سے جو ان کو دیکھتے تھے سمندر میں چھلانگ مارتے ہوئے اور خوش ہوتے تھے. اللہ کی قسم ان کو مزہ آتا تھا, سما اللہ کی قسم مزہ آتا تھا, اور سما اللہ کی قسم وہ خوش ہوتے تھے. سوچے ذرا, انسانیت جب گر سکتی ہے, انسان جب گر سکتا ہے تو کس لیول پہ گر سکتا ہے, کہاں کن پاٹ ہولز میں وہ جا سکتا ہے, امیجن کیجئے ذرا. اور اس کے پیچھے کون کیمیکل؟ اس کے پیچھے ڈوپامین, میجر کیمیکل. اور بھی ہے, وہ کبھی اور بتاؤں گا, بٹ میجر کیمیکل ڈوپامین. ریسنٹلی ہمارے سامنے کیس آیا کہ ایک بچی ہے, لگ بھگ آپ سمجھ لے 19 سال کی, 18-19 سال کی ہے. کالج یونیورسٹی جاتی تھی, تو یونیورسٹی میں جو سٹاف ہے یونیورسٹی کا, ٹیچرز یا پروفیسرز ٹائپ پہ آپ سمجھ لے, تو سٹاف میں سے اس کو اس بچی کو ایک سٹاف ممبر نے لفٹ دی. لفٹ دینے کے بہانے اس مسلمان نما شخص نے, جس کی داڑھی تھی, جو بڑا بردبار والا وہاں پر پایا جاتا تھا, اس کو ریپ کیا, اس بچی کو, 19 سال کی بچی کو. اور صرف اتنا نہیں کیا, بلکہ اور جو اس کے ساتھ کچھ ساتھی تھے ان کو بلایا اور اس کے تھرو گینگ ریپ کروایا. اور پھر صرف اتنا نہیں, اور کئی دنوں تک اس کا گینگ ریپ ہوتا رہا. اور لاسٹ میں جب وہ لوگ تھک گئے, اپنے مزے ان کے پورے ہو گئے, شہوات پورے ہو گئے, تھوڑا ہوش میں آ گئے, پھر سوچا اب اس کے باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور کہیں پر پھینک دیتے تاکہ ہم پہ کیس نہ آ جائے. یہ حالت ساری کی ساری, یہ معاملات سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں گے, اس کے پیچھے جو کیمیکل میپنگ ہے وہ اس کیمیکل کی ہے. اب میں آپ کے ساتھ یہ کیمیکل کی کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ, ایک منٹ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں. میرے ساتھ کوئی 40 سال کی خاتون یہاں پر آ جائے, مائک پہ آ جائے, ہینڈ ریز کرے اور میرے ساتھ مائک پہ آ جائے, 40 ایئرس اولڈ یا 40 سے زیادہ, مور دین 40, اینی ون, اینی وومن. جی اسماعیل میم, کرے آپ انمیوٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا میم؟ اسماعیل. رافیہ. اوکے رافیہ, کیا عمر ہے آپ کی؟ 45. میم رافیہ, آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ نہیں, ان کا انتقال نہیں. ہو چکا ہے. اوکے, آپ کو ان کے والد کا چہرہ یاد ہے, اپنے دادا حضور کا؟ دادا کا, ہاں. جی. جی آپ کے جو دادا حضور تھے نا, ان کے ہر ایک کیمیکل نا تھریش ہولڈ ہوتا ہے, ایک بیس لائن ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے نا بیس لائن کس کو بولتے ہیں, کہ کم سے کم جب انسان پیدا ہوتا ہے, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنے اماؤنٹ, کتنا ml ہوتا ہے اس کی باڈی میں, اس کو ہم بولتے ہیں بیس تھریش اوکے. ہولڈ. آلرائٹ. یہ جو جی کیمیکل آپ کے دادا حضور میں تھا نا, یہ 1 کے برابر تھا. اس کو ہم بولتے ہیں 1 نینو لیٹر پر ملی گرام. ٹیکنیکلز میں نہیں جانا ہے, بس کنسپٹ آپ کو لینا ہے. تو آپ کے دادا ٹھیک ہے. حضور میں 1 نینو لیٹر پر ملی گرام. آپ کے جو والد صاحب ہے, جب ان کی جنریشن آئی, جب وہ پیدا ہوئے, تو ان کی جنریشن میں ایولیوشنری بایولوجسٹ نے پایا کہ یہی کیمیکل 1.2 نینو لیٹر ملی گرام اسپائک ہو چکا ہے. 1.2 نینو ملی گرام سے. مائک میوٹ کرے جن کی مائک سے شور آ رہا ہے. میری مائک سے شور آ رہا ہے, میرا بیٹا پیچھے بات کرنے کے لیے آیا تھا, اب چلا گیا. اوکے. اب جو آپ کے ابا حضور ہے, 1.2 نینو لیٹرز پر ملی گرام پہ وہ پیدا ہوئے ہیں. اور یہ 0.2 کوئی عام سا پوائنٹ نہیں ہے, یہ ہزاروں سائیکلز کے برابر ہوتا ہے, ہزاروں گنا یہ بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس.
آپ کی جو جنریشن ہے اوکے جو ابھی 40s میں ہے میم، آپ جی سمجھ لیں آپ کی جو جنریشن ہے وہ لگ بھگ 3.5 پہ پیدا ہوئی ہے، اسی ڈوپامین کے تھریش ہولڈ پہ، بیس تھریش ہولڈ پہ. اور اوکے آپ کے بچے میم جی کتنے سال کا آپ کا بچہ ہے سب سے چھوٹا؟ 12 ایئرز اولڈ ہے اور 11 ایئر اولڈ ہے، 2 بیٹے ہیں میرے. 12 ایئرس اور 11 ایئرس. جی جی کیا نام ہے ان کا؟ محمد احمد رانا، اسماعیل احمد. اوکے، انس اور اسماعیل. میم نہیں رافیہ، محمد انس اور اسماعیل کے محمد بارے میں آپ اسماعیل. ذرا غور کیجئے، آپ ذرا سوچے کہ آپ جی جس ڈوپامین کے تھریش ہولڈ پہ پیدا ہوئے، اس سے پہلے آپ کے والد صاحب جس ڈوپامین تھریش ہولڈ پہ پیدا ہوئے، اس سے پہلے ان کے والد صاحب جس ڈوپامین تھریش ہولڈ پہ پیدا ہوئے، اس حساب سے آپ کے بچے کس تھریش ہولڈ پہ پیدا ہونے چاہیے. کوئی اندازہ لگائے. آپ 3.5 پہ ہو، 3.9 پہ ہو، آپ کے بچے کس پہ ہونے چاہیے؟ 6 اور 9. 9؟ میں نے کہا 6 6 to 9. اور چلے 9 ٹھیک ہے، 9 بھی مان یا لیتے ہیں، کوئی 9. مسئلہ نہیں. کوئی رینڈم گیس کر لے کہ جو جنریشن الفا ہے جو 2013 کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ کس تھریش ہولڈ پہ؟ میں اس طرح سے کری ہوں کہ دادا کا اگر 0.1 پہ تھا، ابو کا 2 پوائنٹ پہ، 1 نہیں، 1 پہ 1.2 تھا، پہ. 1 پہ تھا. اچھا 1 پہ تھا، اور جی ابو کا 1.2 پہ اور میرا 3 پہ ہے، تو جی. بچوں کا ایٹ لیسٹ 6 پہ تو ہوگا. اچھا، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ 6 پہ، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ 6 پہ پیدا ہوئے یا کوئی 5 پہ یا 3 پہ. یہ بہت خراب چیز ہے. اس کا مطلب جتنی آگے جنریشن بڑھتی جائے گی وہ زیادہ شہوت پرست ہوگی. اٹس مور سسپٹیبل ٹو ڈس آرڈرس، اٹس مور سسپٹیبل ٹو ایڈکشنز، اٹس مور سسپٹیبل ٹو حیوانیت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی اچھا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ چونکانے والا نمبر ہے. بٹ نن دا لیس کوئی رینڈم گیس کرے، میم رافیہ آپ نہیں، کوئی اور رینڈم گیس کرے کہ جنریشن الفا کس تھریش ہولڈ پہ پیدا ہوئی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی میں نے یہ کیمیکل کیوں چھیڑا. 30 20 35، نہیں سب غلط ہے، میں بتاتا ہوں. ان کے دادا حضور 1، ان کے ابا 1.2، یہ خود 3.5 سے 3.9 کے بیچ میں، اور ان کے بچے 312 پہ. It's not like 10 times, it's not even 20 times, it's not even 50 times. 100 گنا زیادہ تھریش ہولڈ پہ آپ کے بچے اور میرے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ کیسے، اس کو چھوڑ دیجئے، ایپیجینیٹکس میں کبھی اور جاتے، ایوولوشنری بایولوجی میں کبھی اور جاتے. اس کے پیچھے ریزن بھی ہے، ایز آف لیونگ جو آ گئی، موبائل فونز، مائکرو اوونز، ریفریجریٹرز. چھوڑے اس چیز کو، لیو اٹ، ایپیجینیٹکس کو چھوڑ دے. بٹ مائی پوائنٹ از، اس کا مطلب آپ کو پتا ہے میم رافیہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہی چیزیں اب ہماری مطلب اس گناہ تک بڑھ جائے، یا بچوں میں بھی غلط چیزیں، مطلب یہ اپنے تو بہت وقت کے، آپ کے دادا حضور کے وقت کے جو زانی تھے نا، فحشی تھے نا، ظالم تھے نا، فرعون تھے نا، اس تھریش ہولڈ پہ ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اس حیوانیت کے بیس پیرامیٹرز پہ ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اینڈ ڈو یو نو what this means؟ ہمارے دس بچے مینس تو جو پیٹرن دکھ رہے ہیں نا، مطلب جی یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ہی اس کا غلط چیزوں میں مطلب بہت یہ جلدی پڑ ہے سکتے کہ آنے والے وقت میں مسلمان نما بچے ایسی حرکتیں کریں گے آپ کی بچیوں کے ساتھ، آپ کے اپنے بچے دوسرے بچیوں کے ساتھ، آپ کے خود کے ساتھ، کہ جو ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کسی نے نہیں دیکھی ہوگی اگر اس چیز کو ابھی ٹھیک نہ کیا جائے. ایسے گناہ اسلام کے نام پہ، ایسے گناہ مسلمان نما شخص، ایسے گناہ مسلمان نما بچے اور بچیاں اور بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہونے والا ہے نا، کہ آپ اور میں مل کے بھی وہ امیجن نہیں کر سکتے. What you are seeing in Gaza, what we are seeing in Palestine, what we just saw in Sudan, more than 50,000 women, Muslim women being gang raped, what we just saw in Congo, and in fact what we are seeing in Congo from last 40-50 years is just the tip of that iceberg of what is about to come. مطلب مرد تو پھر بھی چلے، آپ کو پتا ہے جس طرح کی سوسائٹی ہے، مرد تو پھر بھی ظلم سے بچ جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائمز.
مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسے تھریش ہولڈز پہ بچے پیدا ہو رہے، بچیاں پیدا ہو رہی ہے، تو عورتیں کہاں جائے گی؟ جس لیول کا، جس طرح کا کلچر، جس طرح کی سوسائٹی، جس طرح کے ٹریڈیشنز، جس طرح کا اسلام، سو کالڈ اسلام ہمارے یہاں پریکٹس کیا جاتا ہے. اب بولے ذرا، آلریڈی جو عورتیں جن کو بولا جاتا ہے کہ تم جتنی بہترین غلام ہو اتنی بہترین مسلمہ ہو، تم جتنا بہترین کھانا پکاؤ گی، مرد کی خدمت کرو گی، ساس اور سسر کی کا پیر دباؤ گی اور غلامانہ عاجزی دکھاؤ گی، اتنا بہترین ہو. اس عورت کا کیا ہونے والا ہے آگے جا کے جب ایسے بچے سامنے آئیں گے اس تھریش ہولڈ پہ، اور اگر ان کو ریگولیٹ نہیں کیا صحیح ٹائم پہ؟ سوچے ذرا، آپ امیجن کیجئے، اپنے ساتھ کیجئے نا، جو بھی ٹینز میں ہے، جو 20s میں ہے، یا جن کی بچیاں ابھی پیدا ہوئی ہے، ان کو دیکھ کے امیجن کیجئے، اپنے آپ کو دیکھ کے امیجن کیجئے. آلریڈی جو مخلوق آپ کے گھر میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو یا شوہر کی صورت میں ہو یا بھائی کی صورت میں ہو، آلریڈی اس نے آپ کی کیمسٹری کے پرکھ چوڑا ہے. خوف آتا ہے، خوف آپ کے دل میں انٹر ہوتا ہے، اللہ کی قسم روح میں انٹر ہوتا ہے جب وہ اپنی گاڑی لے کے اپنے گھر میں شام کو آتا ہے، اور اس کا تھریش ہولڈ اتنا کم ہے. آپ سوچے جن کا اتنا ہائی ہو رہا ہے وہ کیا کرنے والے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یہ تو سب کو؟ امیجنیبل ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر اللہ ہی ان کو اس چیز پہ پیدا کر رہا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا؟ بتاتا ہوں. اللہ نے میجرز بھی رکھے نا. پھر یہ اللہ پیدا نہیں کرے، یہ نسل بدبخت ہو رہی ہے، اللہ پہ تو نہ ڈالے ہم. نسلیں بار بار بدبخت سے بدبخت، خسیس سے خسیس، بدترین سے بدترین، شہوت پرست سے شہوت پرست، اور وہ بھی اللہ کے سسٹم کے بغیر جی رہی ہے، تو پھر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے نا میم. یہ پچھلی نسلوں کے، یہ یاد رکھے گا، کابیل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ اس نے ایک قتل کیا تھا، ایک ہی قتل کیا تھا نا اپنے بھائی کا. میم رافیہ میرے ساتھ ہے آپ؟ جی جی، ایک ہی قتل کیا تھا اپنے بھائی ایک ہی کا. قتل کیا تھا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک قتل ہوتے رہیں گے نا، اس کا گناہ اس کو لگے گا، کیونکہ اس نے شروعات کی تھی اس چیز کی. آپ ظاہر سی بات ہے، صحیح اگر انسان توبہ کر دے وہ الگ چیز ہے، لیکن بات آپ سمجھے غور سے. عمر بن لوہی خزائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ اس نے ایک بت لایا تھا کعبہ میں، انٹروڈیوس کیا تھا بت کو، لیکن جب تک کعبہ میں بت رہیں گے اس کے گناہ عمر بن لوہی الخزائی کو ہوتے رہیں گے. یہ جنریشن جو ہے نا، یہ پچھلی جنریشنز نے ہمیں مار دیا ہے، اللہ کی قسم مار دیا ہے، کیمیکل لیول پہ تباہی مچا دی ہے. اور اللہ کی قسم جو آج بھی ان چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے سپرد رہنا ضروری نہیں ہے، اس سے جاہل، اس سے بدبخت اور اس سے ظالم انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں ذرا مین پوائنٹس پہ، جو میں نے ابھی تک آپ کو باتیں بتائی اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن کرتے. آپ اپنی مائک میوٹ کر دیں، جن کی بھی ان میوٹ تھی. جی، اب آپ آئے ہیں ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے ویمن لیڈرشپ. اب ویمن لیڈرشپ کا پروگرام کیا ہے؟ جہاں پر ہم نے شروعات کی ہے کہ جو دو ایکسٹریمز ابھی تک عورتوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، ان دو ایکسٹریمز کو ہم ختم کریں، اور وہ حق دے عورت کو، وہ سائیکالوجی بیلڈ کرے ایک عورت کی، وہ نفسیات ہم ٹرانسفیوز کرے ایک عورت کی، جو نفسیات اس کی ہونی چاہیے، جو اس کو اللہ نے حق دیا ہے، جو اس کو میرے نبی نے طاقت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کچھ تمہید مجھے آپ کے ساتھ باندھنی پڑے گی. گریک کلچر جس کے بارے میں بڑی تعریفیں کی جاتی ہے، بہت عظیم کلچر، بہت عظیم سیولائزیشن مانی جاتی ہے، تو اس میں جب گریک کلچر کا سٹارٹ ہونا تو عورتوں کو بالکل نوکرانیوں کی طرح رکھا جاتا تھا. بلکہ گریک سیولائزیشن جب سٹارٹ ہوئی تو عورت کو ایک ٹرم کے ساتھ جانا جاتا تھا جس کو ہم بولتے پینڈورا باکس. پینڈورا باکس آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، کئی مرتبہ نام سنا ہوگا. انفیکٹ جب بچے بھی شرارت کرتے ہیں نا تو بچوں کو بھی بولا جاتا ہے کہ آپ پینڈورا باکس ہو، لٹرلی ان کو بھی بولا جاتا ہے. اور پینڈورا باکس آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ گریک ٹرمنالوجی، گریک میتھولوجی سے آتی ہے، اور پینڈورا باکس کا مطلب ہوتا ہے سورس آف آل دا ایول، سورس آف آل دا ایلز، ساری بیماریاں، سارے مس فارچونز، ساری بدقسمتیوں کی جو جڑ ہوتی ہے نا، اس کو پینڈورا بولتے ہیں. اور گریک عورت کو پینڈورا مانتے تھے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ عورت کی شروعات ایک گاڈس جس کا نام پینڈورا ہے اسی سے شروع ہوا ہے. یعنی ہوا علیہ السلام کو آپ یہاں پر مان لیں، وہ پینڈورا کہتے تھے کہ اسی نے آدم علیہ السلام کو نکالا، اسی کی وجہ سے ہم پہ یہ پریشانیاں آئی، ظلم آئی، بیماریاں آئی، النسز آئی. تو عورت کو سب ہیومن مانا جاتا تھا. عورت کو گریک سیولائزیشن میں جب سٹارٹ ہوئی بہت خسیس مانا جاتا تھا، غلام مانا جاتا تھا. اس کی کوئی اوقات، اس کی کوئی وقت، اس کی کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو مرد.
لیکن جیسے جیسے سویلائزیشن گرو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے اتنا اتنا سویلائزیشن ترقی کرنا سٹارٹ کرتی ہے، حقوق چینج ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے، ڈیموکریسی کی بات آتی ہے، لبرلزم کی بات آتی ہے. ہر سویلائزیشن کے ساتھ یہ 3 پیریڈز آتے ہیں. ارلی سٹیج میں بہت کنزرویٹو ہوتے ہیں، پھر تھوڑا کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر اتنا کھلتے ہیں کہ پھر واپس ہو نہیں آتے، بند ہو ہی نہیں سکتے واپس. سیکنڈ سٹیج میں جب گریک سویلائزیشن آ رہی تھی نا، تو عورتوں کو حقوق ملنا سٹارٹ ہو گیا. اب جو عورت غلامانہ عورت تھی، جس کے کوئی حق نہیں تھے، جس کے انہیریٹنس، جس کے پراپرٹی لا، جس کے خود پہ اختیار، آزادی کچھ بھی نہیں تھی، اب اس کو تھوڑی بہت آزادی ملتی ہے. کچھ بھی جو فائٹ وائٹ ہوئی ہوگی وہاں پر یا جو معاملات ہوئے ہوں گے، تو اب اس کو آپ سمجھ لے گھر کی 4 دیواری میں اس کو اتھارٹی ملتی ہے. اس کو پبلک پلیس میں تو الاؤ کرتے ہیں، لیکن فری مکسنگ الاؤ نہیں کرتے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے اس کا. اس کو کچھ حقوق تو ملتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ والے حقوق نہیں تھے جو مرد کو مل رہے تھے. لیکن دھیرے دھیرے یہی گریک سویلائزیشن بڑھنے لگی، اور اس طرح سے بڑھنے لگی کہ عورتیں سوائے کارنل ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے پروسٹیٹیوشن کے کچھ بھی نہیں اوقات رکھتی تھی. یہاں تک کہ گریک مردوں نے ایک نئی گاڈس، ایک نئے خدا کا، یعنی فیمیل خدا کا، I don't know what's the word for female goddess in what's the word for goddess in Urdu, but nonetheless ایک گاڈس کو ایجاد کیا جس کا نام ہے ایفروڈائٹ. اب سوچیں، میں سائیکالوجی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ عورت کو کس نظریے سے، کون سا سٹیٹس کو کس طریقے سے تھرو آؤٹ دا سیولائزیشن دیکھا گیا، تاکہ اب آپ کو سمجھ آ جائے جو ہمارا پروگرام وومن لیڈرشپ کا ہے. انفیکٹ اس کو چھوڑ دے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا وہ کس چیز کے برابر تھا، اور جو اسلام نے اصل میں آپ کو طاقت دی ہے وہ کس چیز کے برابر ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں، نہ آپ کو بولا جاتا ہے، نہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، نہ آپ خود پڑھتے ہو کبھی. یہ مرد گریک کے سیولائزیشن کے یہ گاڈس کو انوینٹ کرتے جس کا نام یہ رکھتے ایفروڈائٹ. ایفروڈائٹ کو بولا جاتا ہے کہ ایک بڑا خدا ہے، اس کی ایک بیوی تھی، اس کی بیوی نے 3 اور خداؤں کے ساتھ جو ہے نا وہ خلوت کی، زنا کیا. تو یہ کیا کر لیتے ہیں، یہ زنا کو، یہ پروسٹیوشن کو، ایک شادی شدہ عورت کا 3 مردوں، 10 مردوں، 20 مردوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا، انفیکٹ مردوں کا سیکچوئل ڈیزائر پورا کرنا الگ الگ عورتوں کے ساتھ، شادی شدہ عورتوں کے ساتھ، الٹا دیکھے گا اس کو، وہ ان نے لیگلائز کر دیا، اس کو ریلیجس سینکٹیٹی دے دی. یعنی پہلے عورت غلام تھی، پھر اس کو تھوڑے بہت حقوق ملے، پھر سیولائزیشن اور گرو ہوتی گئی، عورت کو صرف اور صرف سیکچوئل لسٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹول بنایا گیا، اس کے نام پہ ریلیجن فٹ کیا گیا، اس کے نام پہ کلچر گرو کروایا گیا، اس کے نام پہ لٹریچر لکھوایا گیا، اور اس کو بلیو کروایا گیا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. This is who you are, this is who your goddess was, this is how you have to be, and that is how you can become the best woman in the world. یہ میں گریک سیولائزیشن کی اللہ کی قسم بات کر رہا ہوں. آپ نے آسان لیا ہے کہ جس وقت پہ آپ کو اور میرا نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آتا ہوں اس وقت پہ ایرانین امپائر، پرشین امپائر اور رومن امپائر میں کیا چل رہا، بیزان میں کیا چل رہا تھا. ابھی آپ کے ہوش اٹھنے والے کہ آپ کے نبی نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے کیا کیا ایک عورت کے ساتھ. یہ صرف گریک سیولائزیشن کا حال تھا. سوچے ذرا کیا کیا مسئلہ چل رہا ہے یہاں پر. اب گریک سیولائزیشن کے بعد نا رومن سیولائزیشن آتی ہے. رومن سیولائزیشن آپ سمجھ لے جب گریک سیولائزیشن بالکل نیچے جا چکی تھی نا، تو رومن سیولائزیشن جو ہے نا وہ ابھرنا سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ایک روشنی کی طرح. اور پہلے یہ بھی سیولائزیشن بڑی ریسٹرکٹ تھی، بڑی کنزرویٹو تھی، بڑی ٹف تھی، اور مرد کو قوام بولا گیا تھا، لٹرلی مرد کو قوام ہی ان دا سینس چیف آف دا فیملی بولا جاتا. لیکن اتنی اسٹرکٹ تھی، اس حد پہ عورت پہ اسٹارٹنگ میں تشدد تھا کہ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کا قتل کر سکتا تھا اور اس کو کوئی جرم اس پہ نہیں ڈالا جاتا تھا. دس واز رومن سیولائزیشن ان دا ارلی ڈیز جب وہ اسٹارٹ ہوئی. اب اس کے بعد کچھ معاملات آتے ہیں، کچھ لاز آتے ہیں، کچھ موومنٹس ہوتی ہے، کچھ مسئلے ہوتے ہیں، عورتوں کی پاپولیشن ڈکلائن ہونا سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ ذرا تھوڑی کھلی فریڈم دے دے، ادروائز ایسا رہا تو عورت تو ڈیمنش ہو جائے گی، عورت ڈیمنش ہو جائے گی تو مرد تو کسی کام کے ہی نہیں رہیں گے، مرد تو پیدا بھی نہیں ہوں گے. تو کچھ لاز بنتے ہیں. تو رومن سیولائزیشن جو ہے نا وہ عورتوں کو حقوق دیتی ہے، ان کو انہیریٹنس کا رائٹ دیتی ہے، ان کو پراپرٹی اون کرنے کا رائٹ دیتی ہے. لیکن پھر کچھ اور ٹائم گزرتا ہے، یہ رائٹس اور آسمان پہ چڑھتے، جیسے ابھی چڑھ رہے ہر جگہ پہ. کوئی بھی اب کسی بھی طرح کا رائٹ چاہتا ہے تو اس کو ویسٹرن سیولائزیشن میں الاؤڈ ہے، بنا یہ سوچے کہ مرد کو اگر وہ رائٹ دیا جائے یا عورت کو اگر وہ رائٹ دیا جا رہا ہے اس کے ریپرکشن سوسائٹی پہ کیا ہے. بس انڈیویجول فریڈم انجوائے کی جا رہی تھی. رومن سیولائزیشن بھی اسی کی طرف جا رہی تھی. عورت کو اس حد کے حقوق ملے نا کہ عورت اب
انہیریٹنس عورت اب انڈیپینڈنٹ رہ سکتی تھی آف دا مرد. عورت کو کسی مرد کی، عورت کو کسی والد کی، عورت کو کسی شوہر کی ضرورت نہیں تھی. یہاں تک کہ اب عورتیں پراپرٹی بھی اون کر سکتی تھی. اب ہوا کیا، جب یہ رائٹس ملے، جب یہ حقوق ملے، تو اس حد پہ ویلتھ کی شفٹ ہو گئی ٹورڈ دا وومن ان دا سوسائٹی بیکاز آف سم ادر لاز ایز ویل، کہ عورتیں اپنے ہی مردوں کو، اپنے ہی شوہروں کو اور اپنے ہی باپوں کو جو ہے نا پیسہ دینے لگی ادار پہ. اور دھیرے دھیرے ہوتا کیا گیا، مرد غلام بننا سٹارٹ ہو گئے ان عورتوں کا جو ایلیٹ عورتیں تھی، جو یہ پیسے، جن کے پاس یہ پیسے، جن کے پاس یہ رتبہ، جن کے پاس یہ شہرت تھی. اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا گیا کہ اب مردوں کو ایز غلام یوز کرنا سٹارٹ کر دیا گیا. رومن عورت، ایک رومن عورت 10 مردوں کے ساتھ شادی کرتی تھی، 5 سال میں 20 مردوں کو بدلتی تھی، اور یہ رواج بن چکا تھا. یہاں تک کہ اتنی خطرناک چیز ہو گئی تھی کہ اگر ایک عورت 2 دن تک رومن سیولائزیشن میں کسی کے ساتھ خلوت نہیں کی ہوگی تو اس کو پاک مانا جاتا. ایک عورت 2 راتوں تک اگر اس نے خلوت نہ کی ہو، یا ایک عورت کا اگر 2 دن ہسبینڈ نہ ہو، اور پوری طرح سے تباہی مچ گئی اس سوسائٹی کی. اور پھر آپ کو پتا ہے رومن سیولائزیشن کو تو آپ ذکر بھی کہیں پر نہیں ہے. اور یہی واقعات، یہی 3 سٹیج کے تھرو یہ سیولائزیشن بھی گزری. اس کے بعد کرسچینٹی آئی، اور کرسچینٹی نے جو عورت کی دجیا اڑائی، جس لیول پہ عورت کو خسیس بنایا اور جس لیول کی سوسائٹی کی دجیا اڑائی، اس کی مثالیں ہمیں شاید کہیں پر نہیں ملے گی ان ٹرمز آف ریلیجس ابراہمنک ریلیجس انٹرفیئرنس. باقی جگہ تو مل جائے گی، بیبیلون میں، ایران میں، پرشین امپائر میں، یا عربیہ میں جو چل رہی تھی، لیکن ابراہمنک ریلیجن کے نام پہ جو کیا کرسچینٹی نے، وہ کہیں پر آپ کو مثال نہیں ملے گی. انہوں نے عورت کو سیدھے اور سیدھے اور سیدھے کیا کہا کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام ٹیمپٹ ہوئے اور ان کو جنت سے باہر نکالا گیا. یہی وجہ ہے ہمارے مس فارچونز کا، یہی عورت ہے ہماری تکلیفوں کا سبب، یہی عورت ہے جس کی خوبصورتی نے مرد کو خدا سے جدا کر دیا. اور اس عورت کو اس دنیا میں صرف اور صرف صرف اور صرف اور صرف اور صرف مرد کی خدمت کرنے کے لیے، مرد کی غلامی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں تک کہ ان کے فادرز نے، پادریوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ ایک اگر خوبصورت عورت ہے، اس کو اپنی خوبصورتی پہ ناز نہیں بلکہ اس کو خوبصورتی پہ شرم آنی چاہیے. اس کو اجازت ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، اس کو اجازت ہی نہیں ہے اپنے کمرے سے باہر سٹیپ رکھنے کی. اور وہ غلام ہے مرد کی. نہ کوئی انہیریٹنس کے لاز، نہ کوئی پراپرٹی کے لاز، نہ کوئی انڈیویجول سائیکالوجی، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ سائیکالوجی، نہ خدا کا کنسپٹ، نہ پریچ، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ میرج کو کرسچینٹی نے نیسیسری ایول کے نام سے پکار دیا کہ یہ نیسیسری ایول بن چکا ہے. اور جو لوگ میرج نہیں کرتے تھے ان لوگوں کو پاک اور صاف منکس مانا جاتا تھا. یہ آپ نہیں دیکھتے ہو، یہ آپ نے کبھی سوچا نہیں یہ کرسچینٹی میں اچانک سے یہ منکس کا کنسپٹ کہاں پر آ گئی؟ یہ تو ابراہمنک ریلیجن ہے. یہ عورتیں، یہ سسٹرز، مدر ٹیریسا اینڈ آل آف دوز، حالانکہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں مدر ٹیریسا کی، بٹ نان دے لیس کنسپٹ دے رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ سائیکالوجی ان میں، یہ ایسا کیوں کرتی ہے. اللہ نے ہم پہ تھوڑی نا الگ کوئی شریعت لائی اور ان پہ الگ کوئی شریعت لائی. ان پہ تھوڑی نا کوئی الگ اصول تھا اور ہم پہ الگ اصول تھا. ان کا تھوڑی نا کوئی الگ خدا تھا نعوذ باللہ اور ہمارا کوئی الگ خدا تھا جس نے کوئی اور کتاب دی. اصول تو وہی ہے، ظاہر سی بات ہے، کمانڈمنٹس تو وہی ہے، وہ تو چینج نہیں ہوگی. تو ایسا کیا ہو گیا ان میں؟ تو یہ ہے اس طرح سے عورت کو دبان، اس طرح سے عورت کو دیکھا گیا. اور جس لیول کے نام پہ عورت کو تشدد کیا جاتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. وچ جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی اسکالر پروڈیوس کی، جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ جیسی ایک محدث پروڈیوس کی، جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو جن کو دفنایا جا رہا تھا ان کو آزاد کی، ان کو پاور دی، ان کو امپاورمنٹ دی، ان کو انڈیویجول سائیکالوجی دی، ان کو اللہ کے سپرد کر دیا، ان کو مردوں کی غلامی سے آزاد کر دیا، تب یہ لوگ وچ ہنٹنگ کے نام پہ عورتوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے یورپ. کہ کوئی عورت اگر میڈیسن پریکٹس کرتی تھی اس کو وچ بولا جاتا اور اس کو مارتے تھے. اور ایرانین امپائر میں لا بن گیا تھا، رول بن گیا تھا پرشین امپائر میں. پڑھیے گا کبھی کتابیں کھول کے. مسئلہ یہ آپ نے کتابیں پڑھی نہیں ہے، اسی لیے آپ کو کبھی اسلام کی طاقت ہی پتہ نہیں چلی ہے، اسلام کی امپورٹنس ہی پتہ نہیں چلی ہے. آپ کو آپ کا نبی سمجھ نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ آ کے آپ مسلط ہو جائے گا دین کے نام پہ اور آپ کو بولے گا جتنی عاجز تم غلام ہو، جتنی بہترین میری غلامی کرو گی، جتنا میرے پیر دودھ سے دو کے پیو گی، اتنا تم مسلمان، اتنا تم بہترین مسلمہ ہو، اتنی تم بہترین مسلمہ ہو.
تو آپ مان بھی جاؤ گے، کیونکہ وہ قرآن کی آدھی ادھوری آیتیں، احادیث آدھی ادھوری سنائے گا آپ کو. یہ نہیں بتائے گا کہ، اور یہ بھی بتائے گا کہ مرد کو جو ہے نا وہ عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور احادیث بھی اس کے بارے میں سنائے گا، اور آپ مان بھی جاؤ گے کیونکہ آپ نے کبھی کتابیں کھولی نہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایرانین پرشین امپائر میں رول تھا، لا تھا کہ ایک مرد، ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے پاس جا سکتا تھا، اس سے اس کی بیوی کئی دنوں تک گڑوی لے سکتا تھا. عرب میں بچیاں قتل ہوتی تھی. اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا جس وقت آپ کو میرا نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے اور میرے نبی کے تھرو پتہ ہے اللہ نے کیا کروایا اس کے بعد اور کیا دکھایا. اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کریں جس عورت کا کوئی حق نہیں تھا، جس عورت کو یا تو غلام، یا تو شہوت کا ٹول، یا تو سیکچول ٹول، یا لسٹ کا ٹول بنایا جا چکا تھا یا جا رہا تھا. جب آپ کے اور میرے نبی کو سب سے سخت تکلیف پہنچی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ نے اس کو ایک عورت کے ساتھ رکھا. والد کو دیکھنے سے پہلے، انفیکٹ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گزر چکے تھے. تو اس تکلیف میں ایک عورت کو اس کے ساتھ رکھا، ان کی ماں کو. جب مدینہ سے واپس آ رہے تھے تو ماں ساتھ تھی اور ایک غلام ساتھ تھی. تو ماں کا جب انتقال ہوا تو وہ 6 سال کا جب بچہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا تھا نا، اس تکلیف سے گزر رہا تھا نا، اس وقت آپ کے اور میرے نبی کے ساتھ ایک عورت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کو اور میرا نبی خود کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد اگر مجھے کسی نے ماں جیسا پیار دیا وہ ام ایمن نے دیا، جن کو اپنی سیکنڈ مدر بھی کہتے تھے کہ میری دوسری ماں کی طرح ہی. وہی جب پہلی آئی جس نے سب سے پہلے سپورٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، جس نے اپنا مال، اپنا گھر، اپنا سکون سب نچھاور کر دیا، وہ ایک عورت تھی. جب سب سے ٹفسٹ وقت تھا، جب احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جب ان کے چہرے سے خون آ رہا تھا، تو جس نے مرہم لگائی وہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، ایک عورت تھی. جب شیب ابی طالب، جب سیج لگی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 سال، تو جس نے مدد کی نا وہ 2 عورتیں تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد گزر جاتی ہے کیونکہ اتنی تکلیف کے تھے وہ گزرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اس سیج کے بعد اتنی بیمار ہوتی ہے کہ پوری زندگی وہ بیماری ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ تکلیف ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اور مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چلانے والی جو عورت تھی نا، جو ان کے لیے الگ الگ گھروں میں جا کے مسالے پیسی تھی، باقی ساری کام کرتی تھی، وہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ. سب سے تکلیف دہ وقت، اور کس کے ساتھ اللہ نے پلیس کیا آپ کے اور میرے نبی کو؟ ایک عورت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ سوچے ذرا کہ آج کے معاشرے میں، آج کے وقت میں عورت کی کیا اوقات ہے اس حساب سے، اسلام نما، مسلمان نما گھرانوں اور کنٹریز میں. اور آپ نے اپنی اوقات کیا بنا کے رکھی ہے؟ ایک عورت کو اللہ نے خود پوری دنیا سے لڑوایا، پوری دنیا کے لیے فرقان کی طرح بٹھایا. اور صرف پوری دنیا نہیں، سب سے بڑی 3 امتیں جو تا قیامت تک لڑتے رہے گی، ان کے بیچ میں فرقان کا نام ایک عورت کو رکھا جس کا نام ہے مریم علیہ السلام. اور آپ کہتے ہو کہ عورت کو، اور آپ کو یہ بلیو کروایا جاتا ہے کہ عورت کو کوئی درجہ نہیں ہے اسلام میں، عورت غلام پیدا ہوئی ہے اور عورت مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ کنسپٹ آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ مان بھی جاتے ہو، اور اللہ کی قسم آپ مان بھی جاتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں. پھر جس لیول پہ آپ کی نفسیات کی، آپ کے فلسفے کی، آپ کے گھر کی، آپ کے جسم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اور پھر جو آپ ان مردوں کو پیدا کرتے ہو جو میں نے ابھی آپ کو بولا تھریش ہولڈز کے بارے میں، کہ اپنے وقت کے زانی، اپنے وقت کے فرعون، اپنے وقت کے شہوت پرست، جو ان کا ڈوپامین تھریش ہولڈ تھا، اس ڈوپامین تھریش ہولڈ پہ آپ ان بچوں کو پیدا کرے جو آپ آگے جا کے پیدا ہونے والے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ عورت کو اللہ نے کتنی بڑی طاقت دی ہے. اصل میں تو خلیفۃ الارض عورت ہی، کہ جس کے ہاتھ میں بچہ دیا جاتا ہے، جس کو مدرسہ کہا گیا، جس کو سکول کہا گیا، جس کو سٹینڈرڈز کہے گئے ایک بچے کے. پوائنٹ میرا صرف اتنا تھا ابھی تک کہ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے نا
کہ ایک عورت کو کون سا سٹیٹس اسلام نے دیا، کس وقت پہ دیا، کس طرح سے دیا، تب تک آپ کو وومن امپاورمنٹ، وومن لیڈرشپ، وومن آپ سمجھ لبرٹی، جو کچھ بھی آپ کو نام دینا، وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا. اسی لیے ہم نے یہ کورس لایا تھا، کیونکہ جب ہم جڑوں کی طرف جا رہے تھے آج سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، میری ٹیم، میرے دوست، میرے احباب، میرے اساتذہ، ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے یہ جو دنیا کی بربادی آ کہاں سے رہی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے. یہ نیتن یاہو جیسے لوگ، یہ بین گویر جیسے لوگ، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ، یہ آ کہاں سے رہے، ان کی نفسیات کہاں سے کرپٹ ہو رہی ہے. اور ریسرچ کرتے کرتے ایک ہی چیز پتا چلی کہ یہ شروعات ماں سے ہوتی ہے، ایک عورت سے ہوتی ہے. کہ جب ایک عورت انٹلیکچولی، مورلی کیپیبل ہی نہ ہو، ساؤنڈ ہی نہ ہو، انڈیپینڈنٹ ہی نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ ویسے بچوں کو پیدا کرے جو حسین علیہ السلام ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ ویسے بچوں کو پیدا کرے جو عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، سعد بن معاذ، سعد بن ابی وقاص جیسے بچے کام کر سکے. ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ انہی کے گھروں میں انہی پہ کل کو جا کے مسلط ہو جائیں گے، اور وہی عورتیں مان جائے گی کہ یہی ہمارا دین ہے، یہی صحیح ہے. اور پھر یہ بھی مان جائے گی کہ عورت کا جو ہے نا، یہ تقدیر اللہ نے رکھی ہے، ظلم سہتی رہے گی، پریشانیاں سہتی رہے گی، تکلیف سہتی رہے گی، اور پھر اللہ پہ ڈالے گی کہ یہ تو اللہ نے میرے نصیب میں رکھا تھا. یہ نہیں کبھی سوچے گی کہ جس اللہ نے کتاب بھی دی ہے فالو کرنے کے لیے، اس کتاب میں میرا کیا رول ہے، اس سویلائزیشن کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اس ڈائنامکس میں، اس فیئر میں میری کیا اوقات ہے. اس اوقات کو یاد دلانے کے لیے، اس ڈائنامکس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان معاملات کی جڑ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے یہ وومن لیڈرشپ کورس ہم نے لانچ کیا تھا، تاکہ بیسک نفسیات سے ایک عورت کی وہاں سے ہم سٹارٹ کریں اور آرکی ٹائپ کریٹ کریں. کہاں سے کریں؟ ویسٹرن عورتیں دیکھیں، نہ وہاں سے تو نہیں کر رہے ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عورتیں تھی اور قرآن میں جن عورتوں کا ذکر ہے، ان کی آرکی ٹائپ بنا کے 27 صحابیات ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. 27. آپ میں سے 10% بھی ایسی نہیں ہوگی جن کو 27 کا نام یاد ہو. 10% بہت بڑا نمبر ہے. 5% بھی ایسی آپ میں سے نہیں ہوگی. 5 بھی چھوڑے، 1% آپ میں سے ایسی نہیں ہوگی جن کو 27 کی 27 کا نام یاد ہوگا. اور نام چھوڑے، جن کو یہ پتا ہوگا کہ ان نے ایسا کیا کام کر دیا کہ ان کو جنت کی بشارت مل گئی. اور ہوگا ہی ہوگا ایسا، کیوں نہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت دی، اللہ کے قرآن نے ان کو آزادی دی، اور اس آزادی کو جب ان عورتوں نے پڑھا ہی نہیں، اس پہ سائیکالوجی اپنی ٹرانسفیوز کی ہی نہیں، تو نہ تو کتاب وہ لکھ پائی، نہ تو تفسیر وہ لکھ پائی، نہ تو احادیث کی کتابیں وہ کمپائل کر پائی. اور جب ایسا ہوگا تو مرد نما لوگ اپنی بائسز کے تھرو، اپنی انکلینیشنز کے تھرو، یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تھرو جو کچھ لکھا ان لوگوں نے اسی کو دین قبول کر لیا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماؤں نے غلط لکھا ہے عورتوں کے بارے میں، ہاں کچھ نے تو بہت الگ الگ چیزیں لکھی، اس کو چھوڑ دے، بٹ جید ترین علماؤں نے بہت قدر کی عورتوں کی، اور بہت بڑے بڑے الفاظ ان کے لیے یوز کیے. اس کو وہ درجہ دیا ہے جو مرد کو بھی نہیں دیا اسلام میں، اور اللہ نے خود دیا ہے. آدھی سویلائزیشن کو پیدا کرنے والی، آدھی سویلائزیشن تو خود عورت ہے، اور آدھی کو یہ پیدا کرتی ہے. عورت نہ ہو تو سویلائزیشن ہی آگے نہ بڑھے. اللہ نے اپنا فلسفہ پیدا کرنے کا، نرش کرنے کا، ڈیولپ کرنے کا وہ عورت کو دیا. امام پیدا کرنا، شیطان پیدا کرنا کافی حد تک عورت کے نام کر دیا. اور یہی ہماری عورت ہے ہمارے معاشرے میں، جس پہ نہ کبھی انٹلیکچولی ورک کیا جاتا ہے، جس کی سائیکالوجی پہ کبھی ورک نہیں کیا جاتا ہے، جس کے فلسفے پہ کبھی ورک نہیں کیا جاتا ہے، جس کی مورالٹی پہ کبھی ورک نہیں کیا جاتا ہے. پے در پے 1300 سال سے، 1200 سال سے صرف اور صرف مردوں پہ کام کیا جا رہا ہے. اور وہ کون سے ایسے مظالم ہیں، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو مردوں نے نہیں کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ہم کہتے ہیں، لیکن کام جب کرنا ہوتا ہے، کانفرنس جب کرنی ہوتی ہے، اجتماع جب ہوتا ہے، مسجدوں میں جو باز کھانی ہوتی ہے، تو مردوں کے لیے صرف. ان عورتوں کو ہم نے بھی مسلمان ہو کر بھی نیگلیکٹ کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ بچے ہمارے سامنے ہیں، وہ علماء، وہ لیڈرز، MBS، شیخ زید جیسی مخلوق ہمارے سامنے ہے کہ ان کو لگ ہی نہیں رہا ہے گناہ کر رہے، ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے ڈیسیژنز کی وجہ سے کس لیول کی بربادی دنیا پہ آ رہی ہے.
یہ عورت کو طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر عورت طاقتور ہوتی تو بچہ طاقتور پیدا ہوتا. اگر عورت ایک لیڈرشپ کوالٹیز بچے میں ٹرانسفیوز کرتی یا لیڈرشپ کوالٹیز یا لیڈرشپ تھیوریز اس کے دماغ میں ہوتی یا سائیکولوجیکلی بلڈ ہوئی ہوتی تو وہ آگے جا کے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عورتوں کو ٹرین کیا بچوں کو ٹرین کیا اس طرح سے ٹرین کر پاتی. عمارہ نے جب ان کے بچے کو عہد کے موقع پہ کسی نے تلوار ماری نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ کو دکھایا کہ وہ شخص ہے جس نے تمہارے بچے کو تلوار ماری. اللہ کی قسم عمارہ نے اس بندے کی پنڈلیاں کاٹ دی اسی عہد میں, اور تعریف کی میرے نبی نے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمارہ کوئی لائے تو لائے کہاں سے تمہاری جیسی جسارت. عمر بن خطاب کو دعوت دینے والی فاطمہ بنت خطاب عورت, سالم ان نے دعوت دی. حبیب ان کا جب خاوند کرسچن ہو جاتا ہے نا ابسینیا میں تو وہ بھاگ جاتی ہے اس سے, وہ دور ہو جاتی, کمپرومائز نہیں کرتی. یہ نہیں بولتی ہے کہ اسلام میں تو خاوند کی پرستش کرنا غلامی کرنا فرض ہے. بھاگ گئی وہاں سے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. اور ہماری عورتوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے آج کے معاشرے میں. ہم نے ہی نہیں رکھی ہے اور انہیں خود بھی نہیں رکھی ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ بیماریاں نسلوں تک فیوز ہو رہی ہے. یہ بیماریاں ہمارے بچوں کو تباہ کر رہی ہے. یہ بیماریاں آپ بتائیں ذرا کس کونے کس نکڑ میں نہیں ابھی پھیلی ہوئی ہے. سوچ ختم کرنے کا نام ہماری عورت ہوگی کیونکہ اس کی سوچ کبھی بلڈ نہیں ہوئی. بچے کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے, بولتی ہے دیکھو میں کتنا پیار کرتی ہوں بچے سے, کتنی محبت کرتی ہوں, اور آگے جا کے وہی بچہ جب فرعون بنتا ہے تو اس سے ریسپانسبلٹی چھین لیتی کہ میں نے تو نہیں کیا, میں تو پیار کر رہی تھی. میم پیار کرنے سے بچے گرو نہیں ہوتے, سوچ بلڈ کرنے سے ہوتے. سوچ امپورٹنٹ ہے, وہ سوچ آپ کے ہاتھ میں. اور صرف اتنا نہیں, آج جتنی بھی اور لڑکیاں بچیاں اس کلاس میں ہے نا, میں قسم کھا کر بول رہا ہوں اور سما اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں, ان کی سائیکالوجی اتنی خسیس بلڈ کی گئی ہے نا کہ یہ ابھی سے ہی اس ٹین ایج سے ہی اپنے پرنس چارمنگ کا ویٹ کر رہی ہے اور اپنی اوقات, اپنی حیثیت, اپنا سٹیٹس اس طرح سے ڈٹرمائن کر رہی ہے کہ کتنے لڑکے ان کو پسند کرتے ہیں یا کتنے نہیں کرتے ہیں, کتنے ان کو خوبصورت بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں. اور ہماری مسلمان نما عورتیں وہ ہو گئی ہے جو 2-3 گھنٹے میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے تاکہ کوئی ان کے بارے میں اوپینین فارم کر سکے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں, اپنی نظروں کا چندہ ان پہ جمع کر سکے. سوچے ذرا کون سی ایسی صحابیات تھی جو اپنے لکس کی وجہ سے فیمس تھی, جس کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ کیا خوبصورت صحابی ہے اور کتنی حسین ہے, کتنا میک اپ کرتی ہے. ویس نے اپنے شہوت کو پورا کرنے کے لیے غلام بنانا تھا اور ہماری مسلمان نما عورت بھی غلام ہو گئی. اور صرف اتنا نہیں بلکہ وہ اس غلامی میں آ گئی, اس طرح سے اپنے آپ کو آج کل پلاٹ کرتی ہے کہ جس طرح سے بچپن سے ہی جیسے اس کا خدا جو نا وہ مرد بن چکا ہے, شادی بن چکی ہے, اور بس اسی رنگ میں ڈالتی ہے, وہی حرکتیں کرتی ہے, اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہے, اسی طرح سے چلتی ہے, بولتی ہے کہ جس طرح سے ایک مرد کو خوش ہو جائے. بچپن سے ماں پیالے پلاتی ہے, ظاہر سی بات ہے ہو گئی پھر ایسا. اپنے آپ کی پلاٹنگ کرتی رہتی ہے ایک مرد کے حساب سے کہ کس طرح سے مجھے کوئی مرد پسند کرے, اس حساب سے کپڑے بھی پہنوں گی, اس حساب سے چالیں بھی چلوں گی, اس حساب سے حرکتیں بھی کروں گی, بات بھی بولوں گی, تہذیب کے دائرے میں الفاظ بھی یوز کروں گی. اتنی سائیکالوجی, اتنی بگڑی ہوئی سائیکالوجی ہماری عورتوں کی ہوگی, اتنی بڑی بیماری ہماری عورتوں کو لگ گئی ہے, اور ہم سوچ رہے کہ ہم اسلام پریکٹس کر رہے, ہم سوچ رہے کہ اس دنیا کی کوئی فلاح ہوگی. ہماری عورتوں کو اسلام کے نام پہ وہ حرکتیں کروائی جا رہی ہیں, میں آپ کو بول بھی نہیں سکتا ہوں. میرے پیشنٹس کا یہ تو اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ, اور ایتھکس بھی اجازت نہیں دیتے, ورنہ میں اگر آپ کو اپنے پیشنٹس کے بارے میں بتاؤں نا, فیمیل پیشنٹس کے بارے میں, کہ اسلام کے نام پہ اللہ کی قسم ان سے کیا کروایا گیا ہے, آپ کی روح کانپ اٹھے گی. اور یہ کن نے کروایا؟ آپ کے اور میرے بچوں نے, آپ کے اور میرے بھائیوں نے, آپ کے اور میرے والدین نے. وہ بھی وہی تھے جس طرح سے ہم تھے. اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے بہرحال یہ کورس ہم نے لانچ کیا تھا. میں نے آپ کو بولا تھا میں آپ کے 20-25 منٹ لوں گا, زیادہ ہو گئے, بٹ نن دی لیس یہ فلسفہ آپ کو دینا بہت امپورٹنٹ تھا کہ
یہ کورس کن چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. میں نے کافی بکھرا بکھرا اس کو رکھا اور پھر لاسٹ میں سمیٹنے کی کوشش کی. آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو میک سم سینس انشاءاللہ الرحمن, کیونکہ کافی ساری چیزیں تھی, کافی ایسی تاریں تھی, کافی ایسی نروز تھی جس کو مجھے چھیڑنے کی ضرورت تھی. ان کو چھیڑے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ مقصد, یہ جو کورس ہے اس کو کس, ان کو چھیڑے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ مقصد, یہ جو کورس ہے اس کو کس حساب سے ہم نے ڈیزائن کیا, کیوں ڈیزائن کیا, اس کے آبجیکٹیوز کیا. مقصد صرف ایک ہے کہ ہماری عورت کو, ہماری بچی کو, ہماری ماؤں کو سائیکولوجیکلی وہ طاقت دے, مورلی وہ طاقت دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی, جو میرے رب نے قرآن میں اس کو دی. اس کو وہ رول بتائے, وہ امپورٹنس بتائے, وہ لیڈرشپ کرائیٹیریاز بتائے جس کے بیسس پہ سیولائزیشن چلتی ہے, جس کے بیسس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. وہ جب تک نہیں ہوگا دنیا کی فلاح نہیں ہو سکتی ہے, دنیا کی بہتری نہیں ہو سکتی ہے. حسین علیہ السلام پیدا ہو ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتے, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتے جب تک عورت پہ ورک نہ کیا جائے. جب تک عورتیں ہماری پاورفل, جب تک عورتیں ہماری انٹلیکچوئل, جب تک عورتیں ہماری مورلی کریکٹ اور کمپرومائزنگ سائیکالوجی کی جو کرپشن ان میں آ گئی اس سے دور نہ ہو جائے, تب تک ہم مومنین پیدا نہیں کر سکتے. میں لکھ کے دے رہا ہوں, ہم نہیں کر سکتے, سما اللہ کی قسم نہیں کر سکتے. یہ صرف فلسطینی مائیں پیدا کر سکتی ہے جو اپنے بچے کا کٹا ہوا جسم اللہ کو دکھا رہی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے یا اللہ تب تک ہم سے لے جب تک کہ تجھے قبول نہ ہو جائے. گردن کٹی ہوئی ہے بچے کی, 4 سال کی بچی, 3 سال کی بچی, 2 مہینے کی بچی, 3 مہینے کی بچی, 8 سال کی بچی اور بچہ, اس کے پاؤں ہاتھ پیر کٹے ہوئے, اور پھر اللہ کو دکھا رہے ہوتے یا اللہ تب تک ہم سے لے, تب تک ہم سے لے, تب تک ہم سے لے جب تک کہ ہم قبول نہ ہو جائے تیرے سامنے, جب تک تجھے پسند نہ آ جائے. ایسی مائیں مومنین پیدا کرتی ہے. آپ کی اور میری جیسے مائیں کبھی نہیں کر سکتی ہے, جو بچپن سے ہی بچے کو خسیس کر دیتی ہے صرف سینے سے لگا کے, اور سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں پرورش کر رہی, اور پھر قدر مان لے جب اس پہ اسی جیسا بچہ ملوث مسلط ہو جائے کر کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس سائیکالوجی کو چینج کرنا ہے, اس بیماری کو ٹھیک کرنا ہے, ان معاملات کو ریکٹیفائی کرنا ہے. اس ریکٹیفیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھر گھر میں, کوچے کوچے میں, محلے محلے میں, گلی گلی میں, ہر جگہ پہ ہماری عورتیں قرآن اٹھائے, صحابیات کو اٹھائے, نفسیات کو اٹھائے, اور اپنے حق جانے, اپنی طاقت جانے, اپنی جو آزادی ہے جو اللہ نے بخشی ہے اس کو وہ پہچانے, اور اس کو پریکٹس کرنا سٹارٹ کرے. اور اس کو عام کرنے کے لیے ہم نے یہ کورس لانچ کیا تھا. تو یہ کلچر عام کرنا ہے, اور یہ شروعات انشاءاللہ الرحمن آپ سے ہی ہوگی, ہم سے ہی ہوگی, ہمارے بچیوں سے ہی ہوگی, اور وہ آگے اس کو پھیلائے گی, وہ آگے تک ان کو لے کے جائے گی انشاءاللہ. تو غور سے سمجھے کیا مسئلہ تھا. اب بہرحال میں کورس پہ ہی ڈائریکٹ آ جاتا ہوں, کافی ٹائم آپ کا لے لیا, اور نماز کا بھی ٹائم ابھی کچھ دیر میں سٹارٹ ہونے والا ہے. سو نندلیس اس کورس میں نا 3 ایسے معاملات ہیں جو میں نے جب ڈیزائن کر رہے تھے میں نے رکھوائے تھے, جو کہ جس کے بیس پہ یہ کورس جو ہے نا وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے. انفیکٹ جس کی فاؤنڈیشن ہم نے کورس کے لیے رکھی ہے. پہلا, سب سے پہلے جو بھی عورتیں ہمارے ساتھ آتی ہے اس کورس میں, ان کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس سکھائیں گے. بہت ضروری ہے کہ جو نیورو کیمیکل بیسس پہ جو بربادی ہوئی ہے, جو میں آپ کو پہلے ڈوپامین تھریشولڈز کے بارے میں بتا رہا تھا, اور ڈوپامین تو بہت چلے بڑی بات ہے ہی ہے, لیکن جو باقی کیمیکلز کی بھی بربادی ہے نا, کورٹیسول کی, سیروٹونن کی, ویسوپریسننس کی, یا باقی ساری جتنے بھی ہے, ان کو ٹھیک کرنا, اس کی نفسیات کو کیمیکل لیول پہ اس کو سکھاتے ہیں, ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر سائیکالوجی بھی بیلڈ کرواتے ہیں اس کی. اور کس طرح سے بیلڈ کروائیں گے؟ سائیکالوجیکل ماڈلز پڑھا کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو, بیانات کو, احادیث کو, قرآن کی آیتوں کو پڑھا کے, سمجھا کے, سکھا کے. اور کیا صرف اتنا نہیں, دوسری فاؤنڈیشن, دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہم صحابیات کو ٹریگر کرتے ہیں وہاں پر, سکھاتے ہیں وہاں پر. 27 صحابیات اور حوا علیہ السلام, حاجرہ علیہ السلام, سارہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام, ان عورتوں کو ڈیپسٹ پاسبل لیولز پہ پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, اس کا آرگی ٹائپ کریٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, تاکہ کل کو کوئی بندہ جب آپ کو قرآن سے ریفرنس دے, احادیث سے ریفرنس دے, تو آپ کے پاس الٹی یہاں سے ریفرنس ہو. کس کی؟ صحابیات کی. کیونکہ مجھے پتا ہے نا مردوں نے کیا کیا, میرے تو پیشنٹس ہے عورتیں, مجھے پتا ان کے ساتھ کیا کیا گیا, کس چیز کے نام پہ. تو بہت ضروری ہے کہ عورتوں کے پاس اصل میں ریفرنسز ہونی چاہیے آپ کے نبی کی احادیث کی, صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابیات کی, صحابہ کی,
تاکہ کوئی آپ کو غلام نہ بنا سکے, خسیس نہ بنا سکے, اور آپ کو کرپٹ نہ کر سکے, آپ کو مینپولیٹ نہ کر سکے. اور تیسری چیز جو ہم اس کورس میں ڈیل کرتے ہیں وہ ہے ہم لیڈرشپ ماڈلز کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح سے کہ عورت کو الگ الگ سیولائزیشن میں جو رول دیے گئے تھے, جو آرکیٹائپ تھا, جو حق تھے, حقوق تھے, اور جو اسلام نے دیا, اس کو کمپیئر کر کے ایک ماڈل تیار کرتے یا ملٹیپل ماڈل تیار کرواتے آپ کے تھرو, تاکہ آپ کو ذہنی انڈیپینڈنس دے سکے, آپ کو علمی انڈیپینڈنس دے سکے, آپ کو روحانی انڈیپینڈنس دے سکے. بس اتنی سی بات ہے. دو ایکیومنز ہیں, آپ کے مورل ایکیومن اور آپ کا مینٹل ایکیومن. اس پہ ہم پے در پے ورک کرتے ہیں اس کورس میں, اور کوشش ہے انشاءاللہ جتنی بھی ہماری مسلمان بچیاں ہیں یا پھر عورتیں ہیں, بہنیں ہیں, انشاءاللہ الرحمن اس تک یہ کورس پہنچ سکے, ان کے ساتھ وہ عدل ہم کر سکے, یا وہ عدل کی بیانات ہم کر سکے, بتا سکے جو کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے انشاءاللہ الرحمن. سو اس کورس کے تھرو ہمیں امید ہے, ابھی تو سیکنڈ بیچ ہی لانچ ہو گئے, اور جتنا الحمدللہ سکسیس اللہ نے دیا, اٹ واز انبلیویبل. انفیکٹ میری مینجمنٹ بھی کبھی مجھ سے کہتی ہے, کور ممبرز بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا چلے گا, اور چلانے والا اللہ ہی ہے, ہم نہیں چلاتے. اللہ نے یہ ساری چیزیں بتائی, اللہ نے اس ہماری تو تکے لگ رہے ہیں نا, میں جینوئنلی کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم ہمارے تو تکے لگ گئے, لیکن پتا تھا, اب سمجھ آ رہا ہے انفیکٹ اللہ کا ہی پلان تھا الحمدللہ. تو کوشش ہے, اب جو سکسیس ملا ہے, جو ریسپانسز ملے ہیں, جس طرح سے معاملہ چل رہے, کہ انشاءاللہ الرحمن ایک ایک بچی تک, ایک ایک ماں تک اس کورس کو پہنچانا ہے, اور اس کو انشاءاللہ الرحمن وہ حق دینا ہے, یا اس حق کی علمی گفتگو اس کے ساتھ کروانی ہے, سائیکولوجیکل گفتگو کروانی ہے, جو حق اس کا اسلام میں, جو حق اس کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور جو حق ایک عورت کا بنتا ہے ایک معاشرے. دیٹ از our مشن ود دس پروگرام. انشاءاللہ اس کو اور ماڈیفائی کرتے جائیں گے, اس کو امپروو کرتے جائیں گے, اس میں ایڈیشنز ہوتی رہے گی, اس میں سبٹریکشنز ہوتی رہے گی, بٹ نان دا لیس دس کورس از گوئنگ ٹو بی دا MVP آف our اکیڈمی انشاءاللہ الرحمن فار ایور, جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا زندہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کے تھرو بھی پھر آگے چلاتے ہیں انشاءاللہ. سو اب آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں یا آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں, آپ ہینڈس ریز کرنا سٹارٹ کر دیں. اس کے بعد آپ کو رمشا ثنا اور باقی جو وہاں پر ہے, شریعہ بھی انفیکٹ, وہ آپ کو انمیوٹ کرنے کی پرمیشن دے گی. We'll take few questions only because we have some other things up. So جی one by one unmute کرے اور سوال پوچھے اپنا, جو بھی آپ کا سوال ہے کورس کے ریگارڈنگ. ثنا, رمشا اینڈ شریعہ, ان کو الاؤ کر دے, جو بھی ہینڈ ریز کر رہے ہیں ان کو بولے انمیوٹ کرنے کے لیے. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام میں ورحمۃ نے آپ اللہ. کا مینٹورشپ والا بھی اٹینڈ کیا تھا سیشن, اور آج کا سیشن بھی اٹینڈ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کو میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میم آئی ایم سوری. دیکھنا زیادہ میم رک جائے, ان کو کوئی بولے, ان کی آواز کٹ رہی ہے, اب آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں کٹ جاتی ہے میم آپ کی آواز. کیا نام ہے آپ کا؟ اب میری اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ ملائکہ. ملائکہ, جی اب آواز آ رہی ہے, بولے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایز اے پرسن جس کا کافی زیادہ پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے, اینڈ جیو پالیٹکس وغیرہ سے لے کر, اور جیو پالیٹکس اسٹریٹجیز وغیرہ سے لے کر, اور اس کو ایک کورس جوائن کرنا ہے ڈیو ٹو ٹائم ایشو, مینٹورشپ کورس یا پھر یہ وومن لیڈرشپ کورس, ان دونوں میں سے کوئی ایک, تو اسے کون سا کرنا چاہیے؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ 18. 18. ملائکہ, سب سے پہلے جان لے کہ بڑی بڑی ایسی عورتیں میں نے دیکھی ہے جو PhD کر رہی تھی, ایسے ایسے علوم میں PhD کر رہی تھی نا, آپ میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ نے اور جتنے بھی یہاں پر عورتیں, انہوں نے ان علوم کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, اور چونک جاؤ گے آپ وہ علوم سن کے, وہ کس کس علوم پہ ورک کر رہے تھے. جیسے ہی شادی ہوگی نا ملائکہ, جیسے جی عرب میں غلام بہیو کرتے تھے نا, پڑھا ہے غلاموں کے بارے میں, عرب میں جو تھے یا افریقہ میں جو تھے, جی جی سلیم. ان سے بھی بدتر ان کی حالت کر دی گئی, اور انہیں ایکسیپٹ بھی کی ایز قدر. آپ سمجھ لیں میری رشتہ داروں میں ایک ہے, آئی نو ہر ویری کلوزلی, شی واز ویری کلوز ٹو می, انہوں نے مجھے پالا ہے اپنے ہاتھ سے, اینڈ شی واز ون آف دا فائنسٹ وومن آئی ہیو سین انٹلیکچولی, اور انفیکٹ اپنی لبرٹی کو انجوائے کرتی جو اسلام نے اس کو دی تھی. لیکن جیسے ہی شادی, PhD سب درا کا درا رہ گیا, جیو پالیٹکس سب دری کی دری رہ گئی. کیوں؟ سوچے ذرا ملائکہ, کیوں ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ Because maybe she didn't have that leadership
والا آئیڈیالوجی کے کس طریقے سے خود کو بچانا ہے یا خود کو محفوظ رکھنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے ان ٹاکسک compromising انوائرمنٹ. psychology compromising psychology based on the fact کہ اس نے کبھی کھول کے قرآن کو، احادیث کو، سیرہ کو، صحابیات کو، نفسیات کو پڑھائی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو بہت ضروری ہے پہلے ویمن لیڈرشپ لے، اس کے بعد مینٹورشپ میں آئے. ہوپ دیٹ آنسرز. اوکے سر. یس، پہلے سائیکالوجی تو بلڈ کرے، پھر آپ زندگی بھر کورس کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، سیکھتے رہیں گے. یس، نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. میرا یہ کوشچن تھا کہ جب بھی ہم ایک بچے کو پروان چڑھانے کی بات کرتے تو ہم ہمیشہ صرف عورت کو ہی کہتے ہیں، اس کے والد صاحب بھی تو موجود ہیں، ہم انہیں کیوں نہیں کہتے؟ مرد اور عورت مل کے اس بچے کو پروان چڑھاتے ہیں نا. تو اگر ہم ایسے پیچھے پیچھے سائیکل دیکھیں بھی تو یہی تو ہمیشہ عورت کو ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے کو پالنا ہے، آلدو اس نے کیا نام ہے پالنا آپ کا؟ ہے میں بٹ سمجھ رہا وہاں ہوں پہ. بھائی کا سوال. کیا نام ہے آپ کا؟ بریرہ. کیا عمر ہے آپ کی؟ 24. اوکے بریرہ، ہم باقی سویلائزیشن کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ کبھی اور آتے ہیں. اسلام میں مرد کا رول کیا ہے گھر میں؟ مرد کا رول گھر کے اندر مطلب مرد کا کیا رول ہے؟ آپ سمجھتے میاں بیوی اور بچے، مرد کا کیا رول ہے؟ لیڈرشپ. کس کی لیڈرشپ لیڈرشپ؟ مطلب کہ سب چیزوں کو لے کے چلنا ایک ساتھ، اور قوام ایک بولے نا، قوام بولے. ہولڈ والا جو تھا. جی جی قوام. پرووائڈر، مین جو چیز ہے وہ جی. پرووائڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسے کمائے گا. ہوں تو ہوں حالانکہ عورت کو بھی اجازت ہے، لیکن بہتر ہے عورت کے لیے بولا گیا کہ آپ وہ والا فرض پر نبھائے، وہ والی ڈیوٹی پر نبھائے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس پہ دنیا کی فلاح کی بیسز ہے. اب آپ کو جو سوال ہے نا کہ عورت کو کیوں رکھا جاتا ہے، یہ ایک تو میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ ہم نہیں رکھتے ہیں، خود اللہ کی قسم آج نیورو سائیکالوجی کہتی ہے کہ بچے کی 70 to 80% جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ ماں کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. کیونکہ جو ہارمونز کی درکار ہوتی ہے الگ الگ ایج میں، پہلے 3 سال، پھر 3 سے 7 سال، پھر 7 سے 12 سال، وہ اللہ کی قسم صرف ایک ماں دے سکتی ہے. اور ماں پلس ایک ایج آتی ہے جہاں پر عورتیں وہ دے سکتی ہے. تو اس ایج میں بچے کو جو گھر کی بڑی عورتیں ہوتی ہیں ان میں ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک چھوٹی ایج ہوتی ہے وہ، بہرحال اس کو چھوڑ دے، ٹیکنیکل مسئلہ ہے پیرنٹنگ کا. بٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آج اس چیز کو قبول کرتے ہیں سائنٹسٹ بھی کہ جی پہلے 12 سال میں خاص کر 70-80% جو معاملہ ہے نا وہ عورت پہ ہوتا ہے، ایک ماں پہ ہوتا ہے. اور اسلام نے بھی یہی کہا. اسلام نے عورت کو مدرسہ کہا، باپ کو کہا کہ تمہیں اس مدرسے کو فنڈ کرنا ہے، اور صرف فنڈ نہیں کرنا ہے بلکہ اس مدرسے کو ٹرین بھی کرتے رہنا ہے. اسلام میں مرد بیوی کو ٹرین کرتا ہے، بیوی بچوں کو ٹرین کرتی ہے، اور جو وہ ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے اس کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، اس کی جو فزیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، وہ مرد اور میاں بیوی مل کے چلاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ انسان کی جی. نفسیات ہے، یہ کوئی عورت پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. پھر تو مرد بھی کہنے لگے، پھر تو میں بھی کہنے لگوں کہ مجھ پہ کیوں پیسے کمائے آ کے عورت پہ، میں کیوں ان کو پالوں. مرد پہ تو بڑا ویلڈ آتا ہے، مرد کہے گا چلو آ جاؤ، چھوڑو بچہ میں سنبھالتا ہوں، تم پیسے کماؤ اور میں آرام سے گھر پہ رہوں گا. ایسا نہیں ہے، یہ نفسیات کے حساب سے اللہ نے کہا ہے اور یہ رولز دیے. اس سے کوئی عورت غلام نہ ہی کوئی مرد سپیریئر اس سے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈفرینٹ رولز دیے، مرد کو ڈفرینٹ رولز دیے. آپس میں کبھی یہ نہیں بولا کہ ان رولز کی وجہ سے کوئی اوپر ہے کوئی نیچے. جب قرآن میں ذکر ہوا ہے تو اللہ نے کہا ہے متقی مردوں سے، متقی عورتوں سے، مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، مسلمان مردوں سے، مسلمان عورتوں سے. اللہ نے کہیں پر تفریح نہیں کی. اور اللہ نے یہاں تک بولا کہ تم میں سے بہترین صرف وہ ہے جو تقویٰ پائے. تقویٰ میں جو بہترین ہے وہی بہترین. تو یہ یاد رکھے گا، یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اسلام میں کہ عورت کو یہ کیوں، مرد کو یہ کیوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فزیولوجی ڈفرینٹ ہے، سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے، نیورو کیمسٹری میں بہت سارے معاملات ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ سے ڈفرینٹ رولز ہے، ایک کمپٹیشن ہے ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تھینک یو. بارک اللہ فیک. نیکسٹ کوشچن پلیز. ثنا رمشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخی بس یہ کہنا تھا کہ جب سیشن اینڈ ہونے لگے نا تب مجھے تھوڑی دیر کے لیے انمیوٹ کیجیے گا، میں نے اسپورٹس کے متعلق کچھ
ایک کمنٹ کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. alright مہد جی کوئی خاتون سوال پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی آواز کم آ رہی ہے میم. آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ نے کہا کہ اس میں 27 صحابیات ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن میں نے تو آج تک صرف 10 اشرا مبشرہ کا ہی سنا. اشرا کہتے ہیں 10 کو ہیں. کتابیں پڑھتے آپ، کتابیں کھولتے آپ، احادیث کھولتے آپ، اور صحابیات کی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ اگر آپ کھولتے آپ کو پتہ چل جاتا. آپ نے کیا دنیا کی 99% عورتوں نے نام بھی نہیں سنا. ان کا نام سنا ہے بٹ پتہ نہیں تھی ساری چیزیں. پھر سر یہ بکس ہم کہاں سے لیں؟ جیسے ایک تو اور بھی کتابوں کہتے سے. رہتے ہیں اور کہاں سے؟ اسکالر. اور کہاں سے آپ لوگے؟ کتابوں سے لوگے نا. کتابوں سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے. کتابیں لکھی گئی ہے، بالکل لکھی گئی ہے، بھر بھر کے لکھی گئی ہے اللہ کی قسم. 27 صحابیات پہ الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہے، اور ان سے بھی زیادہ صحابیات پہ لکھی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کیا نام ہے آپ کا میم؟ سبا میم. عائشہ رضی اللہ عنہ نے گیس کیجئے کتنے میل صحابہ کو ٹرین کیا ہوگا، اندازہ لگائے. پلس کتنا؟ 50 پلس. 50 پلس. 9,000 صحابہ کو کہا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ٹرین کیا ہے اس وقت. اتنے میل صحابی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فقہ پوچھنے کے لیے آتے تھے. یہ نمبر اسکالرز نے دیا ہے کہ لگ بھگ 9,000 کے قریب ہوں گے وہ شخص جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ورڈز کے تھرو ٹرین ہوئے صحابہ، جنہیں ان سے سیکھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کتابیں کھولی نہیں. ہم نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا، صحابیات کو کیا ہی پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑے آپ، ہمیں پڑھایا بھی نہیں گیا. تو مسئلہ یہی پر تھا. ہوپ دیٹ آنسرز. نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پہ آپ فرسٹ کوشچن تو یہ کہ بیچ 2 میں کافی لوگ ہیں جو آپ کو نہیں جانتے، تو پلیز آپ اگر آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں تو وہ اچھا ہو جائے گا. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ آپ کا جو مجھے فیل ہوا کہ جو آپ کے ٹارگیٹ ہیں وہ ہے موسٹلی وہ ینگ وومن جن کے بچے ینگ مدر جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں، یا پھر وہ ٹین ایجرز جو کہ بھی اس پروسیس میں جائیں گی، مطلب مدرس بنیں گی، شادی ہوگی، مدرس بنیں گی اینڈ آل دیٹ. واٹ اباؤٹ دا مدرس جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، مطلب ٹین ایج اور اس ٹائپ کی طرف جا رہے ہیں؟ سو واٹ از دا کیچ فار دیم ان یور کورس؟ کورس جب ہم نے ڈیزائن کیا تھا بیچ 1 تو میں نے اسپیسیفکلی اسی وقت کہہ دیا تھا کہ 13 سال سے لے کر 35 سال تک ہم ایج کرائٹیریا رکھتے، کیونکہ انہی کے لیے زیادہ فائدہ مند کورس ہونے والا ہے. بٹ نن دا لیس بیچ 1 میں ہی پھر کافی زیادہ ایسی ریکویسٹ آئی جہاں پر وی ہیڈ ٹو ایڈ سم تھنگ. اور ایڈ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ 40 پلس کافی زیادہ عورتیں آ رہی تھی. تو ٹینشن نہ لے، ان کے حساب سے بھی کچھ چیزیں ہم نے پلان کی ہے. انفیکٹ ساری کی ساری چیزیں ان کو فائدہ تو دے گی انڈیویجول لیول پہ بے انتہا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. بٹ وہ جو بگر چینج ہے جہاں پر بچے اور ہائی پاسبل پوٹینشیل پہ پہنچ سکتے تھے، اصل میں ان لیڈرشپ کرائٹیریاز پہ، اس نہج پہ آ سکتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہ تھوڑی مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ بے انتہا محنت کرنی پڑے گی، اور خود پہ محنت کرنی پڑے گی. جو بھی 40 پلس عورتیں یہاں پر، یا خاص کر جن کے بچے 14-15 سال کراس کر چکے ہیں. پہلے انفیکٹ آپ سمجھ لیں 13 سال جس کے بھی بچے کراس کر چکے، مشکل ہوگی آپ کو. کورس فائدہ مند ضرور ہے، لیکن پھر اس کی اپلیکیشن اپنے بچوں پہ مشکل ہوگی، تو آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جو نیچے والی عورتیں ایج گروپ والی، ان کو تھوڑا کم محنت کرنی پڑے گی. لیکن فائدہ مند تو سب کے لیے، سب کے لیے چیز اس میں رکھی گئی ہے، ٹینشن نہ لیں. اور رہی بات میرے انٹروڈکشن کی، میرا نام غابت نبی ہے. میں ایک سمجھ لے اسٹوڈنٹ ہوں نیورو سائیکالوجی کا، اور اس سے پہلے لٹریچر کا. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز، میں اپنے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالوور ہوں، اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ان نے جو تعلیمات دی ہے، ان کی جو صحابہ ہے، صحابیات ہے،
ان کے بارے میں جو پڑھا ہے جو جانا ہے ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نان لیس ایک بڑی پرابلم جو کہ دنیا میں چل رہی تھی اس کو انشاءاللہ سالو کرنے کی کوشش ہوں میں. نتھنگ مور دین دیٹ. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. رمشا shall we end the session سنا شریعہ سوالات ختم ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میرا ایک کوشچن تھا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ مطلب عورت کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سائیکی تھی جو بھی سویلائزیشن تھی. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں یا کوئی بھی مسلم بھی ہے تو اس چیز کو ہم کس طرح سے سمجھائیں کہ یہ مطلب آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے عورت کو. ہم یہ چیز سمجھا ہی نہیں پاتے ہیں. مطلب کس طرح سے کنونس کیا جائے, کس طرح سے پرسویٹ کیا جائے اس بات پر, یہ چیز کس طرح سے کھولی جائے, کیونکہ وہ ایک سویلائزیشن اتنی ہائی, ہر بندہ اسی کو ہی فالو کرنا چاہتا ہے بلائنڈلی. کیا نام ہے آپ کا؟ خدیجہ. ختیجہ. جس دن آپ انڈیپینڈنٹ سائیکالوجی بیلڈ کرنا سٹارٹ کرو گی نا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور قرآن کے تھرو آ رہی ہے, آپ کو پھر ٹینشن نہیں رہے گی کہ کوئی بات آپ کی مانے یا نہ مانے. سب سے پہلی چیز جو ہے نا جس کی ہمیں ابھی بنیاد ڈالنی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پریکٹس کرنا بند کر دے, آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا بند کر دے. آپ جو ہے نا وہ ایک سٹانس لے لے, فرم ہو جائے اس سٹانس پہ, اس دین پہ. تو جب آپ ہوں گے نا, آپ کے ارد گرد 100 عورتوں کو طاقت مل جائے گی آپ کو دیکھ کے, جو آپ کی طرح پریکٹس کرنا سٹارٹ کرے گی. کہ خود اندر کی آواز ہے ایک ایک عورت کی. جو آپ نے سوال پوچھا نا, اللہ کی قسم ایک ایک عورت کی یہ آواز ہے ہمارے سب کانٹینٹ, موسٹ آف دم. اور سوال بالکل درست ہے کہ مرد تو سمجھنے کے لیے تیار ہے, مرد تو ویسے ہی چل رہے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ عورتیں پہلے علم لیں, عورتیں پہلے اپنا حقوق جانیں, عورتیں اپنی سائیکالوجی بیلڈ کرے. اور یہ جو کمپرومائزنگ سائیکالوجی میں 24 گھنٹے ہوتی ہے, اپنے آپ کو پلاٹ کر رہی ہوتی ہے مرد کے حساب سے, اس کو بند کرے. آپ اللہ کی ہو جاؤ گے, آپ اللہ کے اصولوں کے تحت آؤ گے, پھر اللہ نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں استقامت دوں گا, اللہ نے خود کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو بیلڈ کرے. ختیجہ آپ بیلڈ ہوگی نا, میں لکھ کے دے رہا ہوں, جی آپ کے ہی رشتہ داروں میں 100 عورتیں, آپ کے ہی سرکل میں 100 عورتیں انسپائر ہوگی وہ کرنے کے لیے. یہ ایک ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے, ایک صحیح بندہ, ایک صحیح بندی, ایک ڈائریکشن میں جو لے کے جائے, اور وہ صحیح ہو, اپیل کر رہی ہو دل کو, اور لاجک پہ صحیح بیٹھ رہی ہو, حقوق پہ صحیح بیٹھ رہی ہو, اللہ اور اس کا نبی اس کو بیک کر رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک عورت چاہیے ہوتی ہے معاشرے میں. وہ پریکٹس کرے گی نا, ہزاروں عورتیں امید لے گی. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مرد ہی ایسا کرنا چاہتے ہیں, پر جب ان کو بھی پتا نہیں ہے, ان کی بھی ڈیولپمنٹ ویسی نہیں ہوئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی چیز کو فالو کریں گے جو باقی مرد فالو کر رہے ہیں. بہت سارے اچھی نیت والے مرد بھی ایسا کرتے, بٹ ان میں تبھی سدھار آ سکتا ہے جب آپ ریفرنسز دے سکو کتابوں سے. یہ ان کتابوں سے آپ کو ریفرنس دینی ہے, اللہ کے نبی کی احادیث سے, صحابیات سے, اور ان کو بتانا ہے کہ آپ مجھ سے وہ کروا رہے ہو یا مجھے وہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جو اللہ کے نبی نے مجھے نہیں کہا, جس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو رکھا تھا, جس کے خلاف اللہ نے اس کتاب میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب میں مجھے بولا ہے کرنے کے لیے. جب آپ میں ایسی انٹلیکچوئل اور مورل پاور آئے گی نا, تب چینج آئے گی, تب معاملہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہوگا. بالکل, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی. سنا میرے ساتھ شریعہ ہے یہاں پہ, شریعہ میرے ساتھ مائک پہ ہے. جی شریعہ کتنے اور سوالات ہیں I think 1 2 ابھی ہے؟ 5 جی 7 to 8. اچھا, اٹ مینس ہے. چلو ٹھیک ہے, کر لے. لیٹس ٹیک لاسٹ 3 کوسچنز اور پھر باقی آگے والے سیشنز میں کورس میں. بائی دا وے میں اناؤنسمنٹ کر دوں, کورس کی آج پہلی کلاس تھی ہماری اورینٹیشن, جس کے تھرو میں ٹیون ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کورس میں جو کچھ ہونے والا ہے. آپ کی آفیشیل کلاسز اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کا ٹائم ٹیبل آؤٹ ہو چکا ہے, اس کی ٹائمنگ بھی آؤٹ ہو چکی ہے, اور الحمدللہ آئی تھنک وی ہیو مور دین 150 to 200 مے بی 150 سے 200 کے بیچ میں آلریڈی ہمارے بچے ہیں بیچ 2 کے لیے,
اور جو اور اگر کوئی ہے جو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں جس نے ابھی تک رجسٹر نہیں کیا، آپ کے ساتھ لنک آپ کے چیٹ رومز میں شیئر کی جائے گی، سوشل میڈیا پہ ہمارے آپ کو مل جائے گی، یوٹیوب چینل، انسٹاگرام چینل، واٹس ایپ چینلز، ہر جگہ پہ آپ کو لنکس مل جائے گی، تو آپ وہاں سے رجسٹر کر سکتے ہو. بات صرف یہ کہ اگلے ہفتے سے آپ کی آفیشیل کلاسز اسٹارٹ ہونے والی ہے اینڈ ول اسٹارٹ ڈائریکٹلی ود ایموشنل انٹیلیجنس. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. میرے اسکرین پہ چیٹ آ رہا ہے، could you recommend books؟ جی جی بالکل، کیوں نہیں. ایک کتاب ہے گریٹ وومن آف اسلام، محمود غضنفر نے لکھی ہے، وہ اس کو ضرور پڑھیے گا. اور ایک اور کتاب ہے السلام علیکم. وومن اراؤنڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کتب علی نے لکھی ہے، وہ مجھے ابھی آتھر کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ پڑھے گا. وومن اینڈ مین اراؤنڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی پڑھے گا. اور باقی نفسیات پہ تو بے شمار کتابیں ہیں، سویلائزیشن پہ بے شمار کتابیں، بٹ نندلس شروعات اس چیز سے آپ کر سکتے ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم. سلام کی اور ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. I think there's some issue with her mic. کسی اور کو دے چانس. نفسیات میں کور کروا دوں گا، اس کی ٹینشن نہ لے، بالکل زیرو سے السلام لے کے علیکم. ایڈوانس لیول تک آپ کو لے کے جاؤں گا. سویلائزیشن میں بھی کتابیں بھی انفیکٹ میں خود ہی پڑھاؤں گا، بٹ نان لیس آپ اگر خود پڑھنا چاہتے ہو تو دیز آر دا بکس. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم سر کیا ایک عورت مرد کے خاص ایج کے بعد، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. مرد کے خاص ایج کے بعد اس کے تھنکنگ اینگل کو چینج کر سکتی ہے، یعنی اس کا انٹلیکچوئل بلڈ کر سکتی ہے، خاص ایج جیسے مطلب 20s میں؟ جی خاص ایج مطلب 20s میں، مرد کی خاص ایج کی عورت مرد کی کی، خاص ایج. جی جی 20s میں مطلب. یہ جتنا اوپر اوپر جائے گا نا کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد ایج میں، اگر اس کی بچپن سے ہی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے تو مشکل ہے. ٹھیک ہے، امپاسبل نہیں ہے، مشکل ہے. آپ سمجھ لے کوئی مرد جیسے کیا عمر آپ نے اپنی 20s بولی کہ مرد کی؟ مرد کی. مرد کی 20s. جی جی فلیکسبلٹی دیکھو دماغ کی، تو چینج تو ہو سکتا ہے، لیکن طریقہ پتہ ہونا چاہیے. نیم حکیم نہیں بننا ہے، پراپر نفسیات کا علم ہونا چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے فیئر اینڈ فیسنیشن چینج کرتے، ڈیفینیشن چینج کرتے، اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے، سزا اور جزا کا مطلب کیا. تو انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. خیر تو ہر کسی میں ہوتی ہے، تو اس خیر کو طلب کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40-50 سال جیسے جن کی ایج تھی ان کو بھی دین سکھایا. تو پیٹرنز تو یہی آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ جی محنت زیادہ لگے گی، جتنا ایج میں اوپر جائیں گے محنت اتنا زیادہ آپ کو کرنی پڑے گی، اور طریقہ پتہ ہونا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سائیکالوجی ٹرانسفیوز ہی نہیں کی، ان دا سینس کہ مطلب ہم نے سائیکالوجی ہی نہیں سیکھی. ہم ان کو ایز ماڈل آف سائیکالوجی دیکھتے ہی نہیں ہیں، یا نیورو سائیکالوجی. ہم تو بس ان کو پڑھتے بھی ہے تو بس ثواب مل جائے مجھے، اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں. ہم کہاں ان کو اپنی انسپریشن مانتے ہیں. اسوہ حسنہ کا تو سوری ہمیں مطلب ہی پتہ نہیں ہے. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر. Can you hear me? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا I can hear you. السلام علیکم سر. Can you hear me? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی سر. سر میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ I'm 21 years old. تو I wanted to do دعویٰ، بٹ میں پچھلے 1 مہینے سے میں نے احادیث وغیرہ ہر ایک چیز پڑھی. میں بہت کنفیوز تھی کہ مجھے اسٹارٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. بٹ میں یوٹیوب پہ جب سرچ کرتی تھی they were like کہ نو، عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے. بٹ میں نے احادیث میں پڑھا تو ایسی مجھے بہت ساری احادیث ملی
اس میں صحابیات کرتی تھیں. اب میں بہت کنفیوز ہوں. مجھے پھر جب میں نے صحابیات کی مجھے اگزامپلس ملی، پھر اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں تب دور ایک الگ دور تھا، تب ان پہ رسپانسبلٹی تھی، اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی تھیں، کیونکہ اس ٹائم میل ممبرس کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی، نالج نہیں تھی، اس لیے تو تب وہ کر سکتی تھی، آپ نہیں کر سکتی. جی تو سوال کیا آپ کا؟ سوری سر، آئی کانٹ ہیئر یو. ویٹ. سوال کیا آپ کا؟ واٹس یور کوشچن؟ واٹس the matter you want to ask? Can you hear me? Sir, you can't hear me? Yeah, I can hear you. Can you? Yes sir, آپ کو میرا کوشچن سمجھ نہیں آیا؟ Should I آپ repeat? نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، کوشچن نہیں پوچھا. آپ اپنا کوشچن پوچھے. اب میرا کوشچن سر یہ ہے کہ میں بہت کنفیوز ہوں. آپ یقین کریں پچھلے 2 سال سے میں سرچ کر رہی ہوں. اب مجھے ایسی کافی احادیث ملی ہیں جس میں اگزامپلس ہیں کہ کافی صحابیات نے کیا، بٹ کہ جب میں یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں اتنی کنفیوز ہوں کہ مجھے اسٹارٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں جس یونیورسٹی میں ہوں اب سب کے میں کو ایجوکیشن میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن میں وہاں پہ دعویٰ نہیں کر سکتی کیونکہ میری کیا یونیورسٹی نام ہے میں آپ کا؟ نام پہلے واقعی بتائیں وہاں پہ مجھے. لوگوں نام بتائیں پہلے مجھے. مائی نیم از روح نور. روح نور، مجھے ایک بات بتائیے، سمپل سوال، 2 سوال سمپل، 2 سمپل جواب، ٹھیک ہے؟ یا فرسٹ کوشچن، کیا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم فرض ہے حاصل کرنا؟ جی. 1. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ جب خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے پہنچا دو میری یہ بات ان تک جو یہاں موجود نہیں ہے، اور وہ پہنچا دے آگے جو وہاں موجود نہیں ہے، اور وہ پہنچا دے آگے جو وہاں موجود نہیں ہے، کیا وہاں پہ صرف مرد تھے کہ عورتیں بھی تھی؟ کیا وہ خطاب صرف مردوں سے کیا جا رہا تھا کہ عورتوں سے بھی؟ نہیں، دونوں تھے وہاں پہ سر. دونوں سے کیا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روک لگائی؟ نو. نہیں. اللہ نے قرآن میں کہیں پر کہا کہ عورت دعوت نہیں دے سکتی ہے؟ نو. صحابہ نے سر صحابیات سے بٹ کہیں دے پتہ سے چلتا ہے کہ رکے نا، صحابیات سے کہیں پر پتہ چلتا ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ نہیں، میں نے جتنا نہیں. پڑھا ہے وہ کر سکتی ہے. ہاں میں وہی تو آپ کو بول رہا ہوں. تو صحابیات بھی اس چیز کا پروف نہیں دیتی ہے. اسلام کہاں سے آتا ہے؟ قرآن سے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے. ان کی یوٹیلٹی کہاں سے ہم سیکھتے ہیں؟ صحابہ اور صحابیات سے سیکھتے. جب یہ لوگوں نے کوئی قدغن نہیں باندھی ہے تو کوئی اور آپ کے کیسے قدغن باندھ سکتا ہے؟ ہاں اب اصول ہے، دائرے ہے، لمیٹیشنز ہے، جس کو مرد کو بھی مینٹین کرنا ہے، عورتوں کو بھی مینٹین کرنا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نہیں دعوت دے رہی ہے؟ سر ان کو چھوڑے ایکچولی آئی صرف. ڈو پردہ. یس سر، سوری. جی میرا پوائنٹ یہ ہے سر کچھ جیسے اصول کہ ہے جس کو آپ اتنا کو جاننا پڑے گا، بس اتنی سی بات ہے. اور جب وہ کہتے ہیں نا اسکالرس کی دور چینج ہو گیا، اصل میں یہاں پر جملہ ہی غلط وہ کوٹ کرتے، وہ کہتے دور چینج ہو گیا تو وہ تو صرف اسپیسیفک ان عورتوں کے لیے تھا. کہیں پر بھی قرآن میں مینشن نہیں ہے کہ وہ صرف اسپیسیفک وہ کام صرف ان عورتوں کے لیے تھا، بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ آپ بھی سیکھو، وہ بھی کرو. ہاں یہ ضرور ہے کہ دور چینج ہو گیا. وہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی بول دیا کہ جس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کنڈم کیا کہ جب صحابیہ جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے باہر آئی تھی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو باہر، حدیث بھی اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر جو عورتیں ہیں نا وہ جب مسجدوں میں آتی تھی نا تو وہ اپنے آپ کو نکھار کے، سج سور کے، ٹائٹ کلوتھس پہن کے آتی تھی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ اگر اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور اس حالت میں ان کو مسجد میں انٹر کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کو مسجد میں آنے کی پرمیشن نہ دیتے، حالانکہ دی تھی. لیکن وہ سچ کہہ رہے تھے، دور بیچ میں وہ کرپشن آ گئی تھی. لیکن مسئلہ پتہ ہے روح نور کہاں پر ہے؟ روح نور مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر عورت کی سیکیورٹی پہ بات آتی ہے، عورت کی سیفٹی پہ بات آتی ہے، تو عورت اس کے لیے کیوں ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے تو ذمہ دار مرد ہے نا. تو رادر دین عورتوں کو گھر پہ بٹھانا مردوں کو ٹھیک کرنے کا کام نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فلسفہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ سر یس سر سر بٹ اسٹل آئی ایم کنفیوزڈ ہیئر. دے سی کہ ایون آئی ڈو پردہ بٹ اسٹل دیر از سم تھنگ ان مائی وائس جو کہ فتنہ کی وجہ بن سکتی ہے. ایون آئی ڈو پردہ. میں وہی تو آپ کو بول رہا ہوں، ہر چیز پہ اصول لکھ دیے گئے، ہر چیز پہ اصول لکھ دیے گئے. آپ کی وائس پہ، کن کے ساتھ آپ دعوت کر سکتے ہو، کس طرح سے کر سکتے ہو،
کون سی سچویشن ایسی ایکسٹرا آرڈنری جہاں پر آپ کو کھل کے باہر آنا پڑے گا، ان دا سینس مطلب کھل کے پردہ میں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب دعوت دینے کے لیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کچھ لکھا گیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں جو ہے نا کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، فقہ نہیں پڑھایا جاتا، ہمیں کلچر پڑھایا جاتا ہے. کلچر کے نام پہ ہی ہم پہ اسلام فٹ کیا جاتا ہے. سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. اصول مردوں کو بھی فالو کرنے، عورتوں کو بھی فالو کرنے، کن جگہوں پہ مرد کر سکتا ہے، کن جگہوں پہ عورتیں کر سکتی، وہ سارے اصول لکھ دیے گئے. ان کو پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعوت کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو بولا کہ ایک بھی آیت میری اگر آتی ہے وہ پہنچا دو. تو حجۃ الوداع کا خطبہ سب کو بول دیا گیا. اور ان کو پوچھے گا، مجھے پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو بولے گا کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی کہ امہات المومنین کو بولا گیا تھا کہ اپنی گھروں میں رہو، آپ کہتے ہو وہ اصول سب عورتوں پہ آتا ہے کیونکہ امہات المومنین کو عورتوں کو فالو کرنا چاہیے. تو جب امہات المومنین دعوت دے رہی تھی، جب امہات المومنین جنگیں لڑ رہی تھی، جب صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہی تھی، تو ہم پہ کیوں وہ اصول کاٹ دیتے ہو آپ؟ یہ کیا پک اینڈ چوز آپ نے کرنا سٹارٹ کر دی اپنے اپنے حساب سے؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں روح نور، یہ کنفیوژن تب تک آپ کو رہے گی جب تک آپ صحابیات کو نہیں پڑھو گی، جب تک آپ قرآن کو نہیں پڑھو گی، جب تک آپ سیرہ کو نہیں پڑھو گی. پڑھنا سٹارٹ کرے، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اتنا. اٹس ناٹ سچ اے بگ پرابلم. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. آپ پڑھے، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. میں بول رہا ہوں آج بھی آپ سے، اور یہ الفاظ یاد رکھے گا، اللہ کی قسم ابھی بھی بول رہا ہوں، جو حال ہماری عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے اسلام کے نام پہ، اور جو اسلام ان کو پڑھایا گیا ہے، اگر یہ کسی ویسٹرن عورت کے ساتھ کیا جاتا نا اور اس کو پھر اسلام کا ایکسپوجر ملتا، وہ کوڑے مار مار کر ایسے مردوں کی حالت ٹھیک کرتی. کیونکہ جرت تو ہے ان میں، اپنے حق کے لیے تو کم سے کم لڑتی ہے نا. غلط ہی صحیح ڈائریکشن ہو، غلط ہی صحیح فلسفہ ہو، لیکن جرت تو ہے. میں لکھ کے دے رہا ہوں، کوڑے مار مار کے آج کی جو ویسٹ کی عورت ہے نا، وہ مردوں کو ٹھیک کرتی کہ یہ کون سا فلسفہ تم سکھا رہے ہو اسلام کے نام پہ ہمیں، جو کہ اسلام میں ہے بھی نہیں. اور اگر ہے تو اس کی کچھ اصولیات ہے جس کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن ابی حاتم کو جب لیڈرشپ کرائٹیریا، مطلب وہ ان کو دعوت دے رہے تھے، لیکن اس وقت جب لیڈرشپ کرائٹیریا سمجھایا نا، تو عورت کی سیفٹی کے حساب سے کہا، بولا کہ اے عدی، ابھی تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے دشمن لا تعداد ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مسلم عورت سنا سے نکلے گی، حضرموت تک جائے گی، اور کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. لیڈرشپ کرائٹیریا، سیفٹی اینڈ انڈیپینڈنس آف دا وومن. اور ہم کہتے نہیں، عورت کا تو یہ کام نہیں ہے. یہ وہی گریک سیولائزیشن ہے، یہ وہی ہندو سیولائزیشن کے ارلی کنسپٹس ہے، یہ وہی رومن سیولائزیشن اور کرسچینٹی کے کنسپٹس ہے جو ہم میں ٹرانسفیوز ہو گئے اور اسلام کے نام پہ ہم پریکٹس کرتے. اور ظاہر سی بات ہے آپ مان بھی جاؤ گی کیونکہ کتابیں کھولی نہیں ہے، قرآن کھولا نہیں ہے، احادیث کھولے نہیں ہے. تو کیوں نہیں مانو گے آپ؟ کیوں نہیں غلام بنو گے آپ؟ کوئی بھی غلام کسی کو بھی بنا سکتا ہے. افریقنس کو بھی بنایا گیا تھا، عربس کو بھی بنایا گیا تھا، مجھے بھی کوئی بنا سکتا ہے اگر مجھے پتا نہ ہو. اسی لیے انڈیپینڈنٹ سائیکالوجی جو قرآن اور سیرت سے آتی ہے وہ بہت ضروری ہے. Yes, last question. We shall have one last question and then we'll end the session. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم. سر میں انیلا بات کر رہی ہوں، اور میں نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آج مجھے موقع دیا ہے، تو میں آپ سے جو ہے وہ کویشچن پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بات جو ہے نا میں نے بہت زیادہ اپنے معاشرے میں آبزرو کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے آگے کہا کہ مرد کو جو ہے وہ، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ مرد کو جو ہے وہ قوام کہا گیا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض جو مرد ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رونگ ہو کے بھی وہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں، اور جو عورت ہوتی ہے وہ بات صحیح کر رہی ہوتی ہے بیچاری، لیکن وہ صحیح ہو کر بھی جو ہے وہ رونگ ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو سارے رونگ ثابت کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں پہ بیچاری کمپرومائز کر کے چپ ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے. تو سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر مرد کو قوام کہا گیا ہے تو وہ جو بات کہے گا ہمیشہ وہ ٹھیک کہے گا، لیکن جو عورت ہے وہ اگر وہ صحیح بات بھی کر رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ یا چپ کرا دیا جاتا ہے، یا جو ہے وہ صحیح ہو کر بھی وہ رونگ ثابت ہو جاتی ہے. تو کیا
وہ عورت ایموشنلی ویک ہوتی ہے یا جو مرد ہے وہ اتنا ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ رونگ ہو کے بھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے، وہ باتیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں، یا عورت کے ساتھ وہ جو ایشو ہوتا ہے، یا ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے عورت کی وہ ویک ہوتی ہے؟ کیا نام ہے آپ کا میم؟ سر میرا نام انیلا ہے کیا عمر ہے آپ کی؟ سر 30۔ 30 میم. اس کے پیچھے جو ریزن ہے نا وہ فاطمہ بنت خطاب کا ایک کال ہے. سیرہ ابن ہشام کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی سیرہ ابن ہشام پہلی ولیوم میں فاطمہ بنت خطاب نے اس کے بارے میں کال دیا ہے رضی اللہ عنہ نے کہ ایمان کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، سامنا کرنا، حتیٰ کہ اگر آپ کو ڈرایا بھی جائے تب بھی. کہ اصل میں ہمیں ان ایمان کے زمروں پہ کبھی ٹرین ہی نہیں کیا جاتا ہے. اصل میں پرابلم ٹریننگ کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی اور یاد رکھے گا، مرد بات کہے اس سے بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے، عورت بات کہے اس سے بھی بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے. بات ٹھیک جب ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہوتی ہے، وہ پھر کوئی بھی کہے. اور آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ اس کورس کا حصہ ہو؟ جی جی جی. اس کورس کے بعد آپ بالکل ایک ڈفرینٹ نفسیات میں آؤ گے، اور اس کورس کے بعد آپ اپنی بات پروو کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. آپ ایسے اللہ کے نبی کی کتابیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ہاتھ میں لوگے اور ریفرنسز ان کو دو گے اور بولے گے یہ بات میں نہیں کر رہی، یہ بات کوئی میری اپنے نفس سے یا کوئی ویسٹرن سیولائزیشن نہیں آ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس جگہ پہ بولی ہے، قرآن نے اس جگہ پہ بولی ہے، اور آپ مجھے اس کے خلاف جانے کو بول رہے ہو. اور آپ بتائیے کہ میں اس چیز کو فالو کروں جو اللہ نے مجھے دی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دی، یا میں آپ کو کروں. تو اپنی طاقت کے اندر تو نہیں لانا کسی کو، آپ کو جن کے جی انڈر لانا ہے، جس طاقت کے انڈر لانا ہے. ہم غلطیاں یہی کرتے ہیں اصل میں، عورتیں بھی یہی کرتی ہیں، وہ اپنی طاقت کے انڈر لانے کی کوشش کرتے ہیں. ویسٹ کی ایک بڑی بیماری ہے، ویسٹ کی عورتیں، میں تھوڑا ٹیکنیکل ٹرمز میں یہاں پر جا رہا ہوں، ویسٹ کی عورتیں اس لیے فیل ہو رہی ہے بار بار، اور اس لیے اسلام کے بغیر جو ریلیجنز ہے اس میں عورتوں کو وہ حق ہمیشہ نہیں ملا ہے، ایون تو اگر وہ عروج پہ بھی جانے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ اپنے تابع کرتی. اپنے تابع کسی کو نہیں کرنا ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو، نہ مرد عورت کو کرے نہ عورت مرد کو کرے. اللہ کے تابع کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے جی سر آپ کو اپنے ایمان پہ بیلڈ کرنا، کام کرنا پڑے گا، جو فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ ایمان وہ ہے کہ تمہیں ڈرایا جائے، دمکایا جائے، لیکن تم تب بھی استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہو. وہ جب ایمان آتا ہے نا وہ خود ہوتا ہے پھر، لیکن پہلے اس پہ کام تو کریں نا. اور اس میں پھر باقی ساری چیزیں آتی ہیں، ایموشنل صحیح انٹیلیجنس، کریٹیکل تھنکنگ، ریڈنگ، وہ سب اس کا حصہ ہے. ایمان بہت بڑی چیز ہے وہ، اور بہت عظیم چیز ہے. سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی سر تھینک یو جی بارک اللہ فیک. سو لیٹس اینڈ دی سیشن. اینی ویز آپ کے ساتھ یہ ریکارڈنگ شیئر کر دی جائے گی ہماری آفیشیل چینلز پہ، فارمز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. سی یو آل انشاءاللہ. آپ کی کلاس نیکسٹ ویک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.